صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو میں آج اس ادارے کے منتظمین کا بے حد مشکور ہوں کہ اس مبارک محافل میں مجھے بھی شرکت کی دعوت دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس مجلس میں ان حضرات کے توسط سے مجھے بھی شرکت کی سعادت حاصل ہوئی. یقیناً آپ حضرات بھی مبارکباد کے مستحق اور قابل فخر ہیں کہ آپ حضرات اس وقت یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، آپ کی مبارک سیرت کی نسبت سے کچھ باتیں سننے اور سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ حضرات ہم اور بالخصوص مجھ سے کہیں بہتر ہیں اور مبارکباد کے زیادہ مستحق ہیں، اس وجہ سے کہ انتظامیہ نے انتظام کیا اور مجھے دعوت دی گئی. انہوں نے بھی آنا تھا یقیناً اور مجھے بھی آنا تھا یقیناً، لیکن آپ حضرات کو یہاں آنے پر کسی اور نے مجبور نہیں کیا، کوئی زبردستی لے کر نہیں آیا. اگر آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی محبت میں آئے ہیں، اور آپ کی محبت اور آپ کی نسبت سے یہاں آنا یہ آپ حضرات کے لیے زیادہ مبارکباد کا استحقاق ہے اور آپ زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس قدر جامع شخصیت اور انسانیت کی کامل اور اکمل شخصیت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی پہلو پہ اگر گفتگو شروع کر دی جائے تو یقیناً انسان کی سوچ، عقل، علم ہر چیز ختم ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو پر بھی ہم تفصیل سے سیر حاصل بحث ایک مجلس میں کبھی بھی نہیں کر سکتے. اور اس چیز کا آپ کو کل کی نشست میں بخوبی احساس اور ادراک ہوا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اتنے پہلو ہیں، اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جامعیت ہے کہ انسان جس پہ بھی بات کرنی شروع کرے تو لگتا ہے کہ شاید یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں خصوصیت ہے. اور جب انسان ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں، یہ جو پچھلی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی سیرت طیبہ کا پہلا پہلو دیکھ رہے تھے، یہ آئندہ جس میں اب گفتگو شروع ہوئی ہے یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان خوبیوں سے متصف فرمایا جو کائنات میں کسی اور کو نہیں دی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں زیادہ تر ہمیں جو چیزیں سننے کو میسر آتی ہیں مجالس کے اندر اور اہل علم کی گفتگو میں، جو پہلو ہمیں نظر آتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کیسی تھی، آپ کی خاندانی زندگی کیسی تھی، آپ کی معاشرتی زندگی کیسی تھی، آپ کی زندگی میں اپنے دوست احباب کے ساتھ جو معاملات تھے وہ کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امن کی زندگی کیسی تھی، جنگ کی زندگی کیسی تھی، آپ کا بچپن کیسا، آپ کی جوانی کیسی، آپ کو نبوت ملنے سے پہلے کے حالات کیا، بعد کے حالات کیا. عمومی طور پہ سیرت طیبہ پہ جب ہم بات کرتے ہیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو وہ آپ کے شمائل بھی ہیں۔ شمائل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ذات کی عادات اور خاصیات، خصوصیات اور اوصاف جو اس ذات کے اندر نمایاں پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جس طرح بسا اوقات کسی کی آواز بڑی اچھی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں قاری صاحب بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں، کبھی تلاوت سن کے دیکھیے ان سے۔ کبھی کسی کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے، وہ نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں تو باقی دوست بھی کہتے ہیں یار ان کی کبھی نعت سن کے دیکھیے، بڑی زبردست اللہ نے آواز ان کو عطا کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک وصف ہے، ایک خصوصیت ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، بہت اللہ رب العزت نے اس کو صلاحیتوں سے نوازا ہے، ذہانت عطا فرمائی ہے، اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، تو دوست احباب کو ہم بتاتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر صاحب سے کبھی علاج کروا کے دیکھیے گا، آپ کو لگ پتہ جائے گا ڈاکٹر کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا نمایاں خصوصیات اور پہلو ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ضرور ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو کسی نہ کسی وصف سے ضرور متصف کیا ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جہاں معاملات ہیں، اسی طریقے سے آپ کا بدن اطہر یہ خود اتنی نمایاں خصوصیات رکھتا ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ اہل علم نے، محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، اور یہ کتابیں ایسی کتابیں ہیں کہ انسان ان کا مطالعہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل پڑھنے سے دو فائدے انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کی شخصیت کے بارے میں مطالعہ شروع کرتا ہے تو دو ہی نمایاں پہلو آتے ہیں، یا تو اس کی شخصیت پڑھنے کے بعد انسان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ جب کسی کی پرسنالٹی پہ بات کرنی شروع کریں تو اس وقت کیا ہوتا ہے، یا تو انسان اس کے قریب جا کے اس کی نجی زندگی کو دیکھ کے، اس کی عادات اور خصلتوں کو دیکھ کے، اس کی بدن کو دیکھ کے، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کے، اس کی بات اور گفتگو کے انداز کو دیکھ کے یا تو انسان اس سے دور بھاگ جاتا ہے یا اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ یہ شمائل کا فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پڑھنے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اور محبت میں کئی گنا اضافہ ہوتا نہیں ہے بلکہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایسا سلسلہ ہے شمائل کا کہ ان شمائل پہ جب انسان گفتگو کرتا ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیا اللہ رب العزت نے کائنات میں کوئی ایسی ہستی بھی بنائی ہوگی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، جن حضرات نے دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کا حلیہ مبارک ہم تک پہنچایا ہے۔ انشاءاللہ ابھی گفتگو کریں گے تو آپ حضرات کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیا کائنات میں کوئی ایسی ہستی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرات صحابہ نے جو ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پہنچائے، یہ شمائل ہر انسان، ہر آنکھ نے اپنے نظریے اور اپنے اینگل سے دیکھیں، ورنہ محدثین اس بات پر متفق ہیں، بلکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ جن حضرات نے دیکھا وہ بھی یہی کہتے ہیں، جنہوں نے سنا وہ بھی یہ کہتے ہیں، آپ سنیں گے، پڑھیں گے، آپ بھی یہی بات کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا بھی حلیہ مبارک ہمارے سامنے آیا یہ حضرات صحابہ کی آنکھوں دیکھا حال تھا، ورنہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھ کے الفاظ میں تعبیر کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اوصاف، جو شمائل، جو خصائص عطا فرمائے ہیں وہ انسانوں نے کبھی اپنی آنکھوں سے مکمل ان کا مشاہدہ ہی نہیں کیا۔ یہ بات میری نہیں ہے، امام سیوطی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت انسانیت کے سامنے کھلی، جو آپ کی حلیہ مبارک ہمارے سامنے آیا، جو آپ کے اوصاف اور آپ کی صفت ہمارے سامنے ظاہر ہو سکی، یہ وہ ہے جو ہماری عقلوں میں آئی یا ہماری آنکھوں نے دیکھی ہے۔ ورنہ انسان کی آنکھ
طاقت ہی نہیں رکھتی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے الفاظ میں تعبیر کر سکے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی محدثین نے لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کے دیکھنا کسی میں جرت ہی نہیں تھی، مجال ہی نہیں تھی کسی میں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کے دیکھ سکے. انسان کسی کو دیکھتا ہے تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہی چلے جاتا ہے. کسی کے حسن میں فاریفتہ ہوتا ہے تو آنکھیں ایسی ہیں کہ دیکھتی ہی رہ جاتی ہیں کہ کیا اللہ رب العزت نے اس کو حسن عطا فرمایا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اس کمال درجے کا تھا کہ آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹکتی ہی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک اور جو شمائل بیان کیے ہیں، ہر صحابی کا انداز دوسرے سے نرالا نظر آتا ہے. ہر صحابی کے الفاظ کے اندر ان کی آنکھوں کے جو نقش کھینچنے کا انداز ہے وہ بھی مختلف ہے اور جذبات بیان کرنے کے وہ بھی مختلف ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی توسط سے نسب کے ذریعے سے اس دنیا میں آئے، اللہ رب العزت نے ان کو آپ کی آمد سے پہلے بہت سی آزمائشوں سے گزارا ہے. اور یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی کسی نبی کو بڑا مقام عطا فرمایا یا کسی انسان کو کسی بڑے انعام سے نوازا تو اللہ پہلے اس کا امتحان لیتے ہیں، پہلے اس کو پرکھتے ہیں، پرکھنے کے بعد اس کو اس امتحان سے گزار کے ایک خاص مقام پر پہنچاتے ہیں، پھر اس کو اللہ رب العزت کسی انعام سے نوازتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء جد الانبیاء بنایا. حضرت ابراہیم کو یہ سعادت حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں حضرت ابراہیم کی اولاد سے آئے، ان کے باہر پھر کوئی نبی نہیں آیا. تو اتنا بڑا مقام دیا کہ جد الانبیاء بنا دیا. لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت نے امتحان بھی بڑے کڑے لیے، کبھی آگ میں گرایا، کبھی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں جا کے اولاد دی اور کہا کہ بیارو مددگار وہ کہاں جا کے جہاں پہ کوئی نہ پانی ہے، نہ کھیت ہے، نہ سبزہ ہے، نہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، زندگی کے کوئی امکانات وہاں پہ نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے وہاں پہ حضرت ابراہیم کی اولاد جو بڑھاپے میں جا کے مانگ کے ملی ہے ان کو وہاں جا کے پہنچا دیا. بہت بڑا امتحان ہے. یہ کہنا آسان، سننا بھی بہت آسان ہے. بڑا دل فریب الفاظ ہوتے ہیں، کانوں میں پڑتے ہیں اور انسان سن کے آرام سے بیٹھ جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جس کا بچہ بیمار ہو جائے نا، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ماں باپ کی کیفیت دیکھنے والی ہوتی ہے. اور جیتے جی بچہ اپنے ہاتھوں سے ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آ جاؤ جہاں پہ زندگی کا کوئی امکان نہ ہو. حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہاں زراعت وغیرہ کھانے پینے کے کوئی چانسز نہیں ہیں. اب آپ نے ہی آپ کے حکم پہ چھوڑا ہے، آپ نے ہی ان کو سنبھالنا ہے. یقیناً بہت مشکل مرحلہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم اللہ کو یہ کہہ کے جا رہے ہیں، ورنہ اللہ پہ یقیناً ان کو تھا اور پتا تھا کہ اللہ رب العزت نے اگر یہاں بھیجنے کا حکم دیا ہے تو اللہ ان کو زندہ بھی رکھیں گے اور ان کا انتظام بھی فرمائیں گے. لیکن پھر بھی باپ کی شفقت محبت تھی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اللہ آپ کے سپرد بھی ہے. اسی طریقے سے بیوی کو لے کے جا رہے ہیں تو بڑے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ سارے جو مسائل ہیں، اتنے امتحانات کے بعد پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اب ہم نے آپ کو چن لیا ہے، اب ہم نے آپ کو منتخب کر لیا ہے. کس کے لیے منتخب کیا؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اولاد میں پیدا کرنے کے لیے اللہ نے منتخب کر لیا. پھر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بڑی امتحانوں سے گزرے. حضرت عبد المطلب کا اصل نام شیبہ تھا، اور شیبہ ان کا نام اس لیے تھا کہ جب یہ بچے تھے، پیدا ہوئے تھے، تو پیدائشی طور پہ ان کے بال سفید تھے تھوڑے سے.
اسی وجہ سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اور یہ بھی چھوٹے سے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہوا، اور ان کی والدہ سلمہ وہ اپنے بیٹے کو لے کے مدینہ طیبہ کی رہنے والی تھی، اپنے بیٹے کو لے کے مدینہ طیبہ چلے گئیں۔ اس وقت تو یثرب اس کا نام تھا، مختلف ناموں سے دنیا میں جانا جاتا تھا۔ مدینہ طیبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کا نام پڑا۔ تو یہ وہاں پہ لے کے چلے گئیں۔ عبد المطلب وہاں پہ پروان چڑھے، کھیل کود کا زمانہ وہاں پہ گزرا۔ اسی دوران مکہ سے ایک قافلہ آیا، اور اس قافلے نے دیکھا، قافلے میں ایک شخص تھا، حارث اس کا نام تھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ نوجوان تیر بازی کر رہے ہیں، تیر اندازی کر رہے ہیں، اور ایک نوجوان بڑا خوبصورت ہے، وہ جہاں تیر کا نشانہ لگاتا ہے پرفیکٹ نشانہ لگتا ہے، اور جب وہ نشانہ لگا دیتا ہے تو پھر ایک نعرہ لگاتا ہے، شعر کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں مکہ کا قریش خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے میرا جہاں تیر لگتا ہے پرفیکٹ لگتا ہے۔ اس کو بڑا دل پہ چوٹ لگی، اور اس نے جا کے پوچھا کہ یہ لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مکہ کے رہنے والے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ماں یہاں کی رہنے والی تھی، بعد میں لے کے بچے کو یہاں آ گئی۔ اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف تھوڑا سا بتایا، شیبہ نے۔ یہ واپس گئے اور جا کے ان کے چچا کو تلاش کیا، اور تلاش کرنے کے بعد کہا کہ آپ کا بھتیجا کس قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کو لے کے آؤ، یہاں پہ اس کی تربیت کرو، اس کو اپنے ساتھ رکھو، تمہاری نسل ہے، تمہارا خاندان ہے، تم نے وہاں پہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے۔ چنانچہ ان کا نام مطلب تھا، اور یہ گئے، جا کے وہاں سے لے کے آئے، لا کے یہاں پہ مکہ میں اپنی تربیت میں رکھا۔ جب یہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آگے مطلب تھے اور پیچھے شیبہ تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ مطلب کوئی غلام خرید کے لایا ہے جس کو پیچھے سواری پہ بٹھایا ہوا ہے، تو لوگوں نے وہاں سے نام رکھ دیا عبد المطلب، مطلب کا غلام۔ اس طریقے سے جناب عبد المطلب جون سے ہیں وہ دوبارہ سے مکہ معظمہ آئے، اور اللہ رب العزت نے اس امتحان سے گزارا، یتیمی کی زندگی، پھر مدینہ طیبہ میں بغیر باپ کے تربیت پائی، وہاں پہ جوان ہوئے، اور یہاں پہ جب آئے ہیں تو یہاں آنے کے بعد اللہ رب العزت نے خواب دکھایا۔ خواب میں یہ وہ زمانہ تھا کہ مکہ میں کوئی پانی نہیں تھا، زمزم کا کنواں ابھی دوبارہ سے کھلا نہیں تھا، بند ہوا تھا صدیوں سے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے خواب دکھایا، اور اس خواب کے ذریعے سے عبد المطلب کو یعنی شیبہ کو، جناب رسول اللہ کے دادا کو یہ دکھایا گیا کہ فلاں جگہ پہ ایک کنواں ہے، اگر تم اس کو کھودو گے زمین کو تو یہاں سے پانی نکل آئے گا۔ چنانچہ انہوں نے تنے تنہا کسی کی مدد کے بغیر یہاں پہ وہ کھدائی کی، نہ جانے کتنی گہرائی کھدائی کی ہوگی، پھر اس کے بعد وہ کنواں جاری ہوا، اور زمزم کا یہاں سے چشمہ پھوٹا دوبارہ سے، جو کہ بند ہو چکا تھا، حضرت اسماعیل کے بعد صدیاں گزرنے کے بعد یہ بند ہو چکا تھا۔ اور اس طریقے سے اللہ رب العزت نے جناب عبد المطلب کو ایک نمایاں مقام معاشرے کے اندر دے دیا، امتحانات سے گزارنے کے بعد ایک نمایاں منصب پہ لا کے فائز کر دیا، اور جناب عبد المطلب جون سے ہیں مکہ کے سرداران میں ان کا شمار ہونے لگا۔ جناب عبد المطلب کی والدہ، ان کا بھی یہی حال ہے کہ جوانی میں شادی ہوئی ہے۔ جناب عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی عمر تقریباً 18 سال کے قریب تھی، اور شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد یہ تجارت کے لیے شام چلے گئے تھے۔ نئی نئی دلہن ہو اور جوانی کی عمر ہو، یقیناً عبداللہ سے کم عمر ہی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی، جوانی کی عمر میں اپنے خامد کو بھیجنا، اور شادی نئی نئی ہوئی ہو، جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ بڑے آسانی سے اس مزاج کو سمجھ سکتے ہیں کہ دلہن پہ کیا گزرتی ہے۔ ایک تو دلہن پہ اپنی کیفیت کیا گزرتی ہے، اور اس انداز سے دلہا کا چلے جانا سوسائٹی کیا باتیں بناتی ہے اس پہ کیا گزرتی ہے، وہ ایک الگ سے ایک سین ہوتا ہے پورا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جس وقت ان کے عبداللہ جانے لگے تو بڑی غمگین تھی، اور جناب عبداللہ نے جاتے ہوئے یہ تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو، تم میرا انتظار کرنا، میں جلدی آؤں گا، اور جب آپ کو بیل بجے، گھنٹا بجے، اور پتہ چلے کہ شام سے قافلہ آ رہا ہے،
تو تم باہر شہر سے آنا اور آ کے میرا استقبال کرنا، اور میں تمہیں بڑے پرتباہ استقبال کی وجہ سے تمہیں ملوں گا باہر، اور ہم بڑے اچھے انداز میں ملیں گے، تسلی دے کے یہاں سے گئے ہیں۔ لیکن جب شام سے واپس آئے تو مدینہ سے پہلے بیمار ہوئے، اور مدینہ طیبہ میں سسرال تھا، وہیں پہ ٹھہر گئے، اور باقی قافلہ مکہ معظمہ آیا، اور جب مکہ معظمہ قافلہ پہنچا تو پتا چلا کہ عبداللہ اس قافلے میں نہیں ہیں۔ جناب آمنہ کی کیا کیفیت ہوگی آپ خود اندازہ لگا لیجیے۔ یہ ایک غم، تکلیف کہ ابتدائی شادی کے ایام اور خامد چھوڑ کے چلا گیا، پھر واپسی آنے کی امید، دن قریب آئے، پتا چلا کہ اس فلائٹ میں وہ آئے ہی نہیں ہیں، تو کیا حالت ہوتی ہے؟ گھر والے تیاری کر کے بیٹھے ہوں اور پتا چل جائے فلائٹ مس ہو گئی ہے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ اور اگر یہی پتا چل جائے کہ فلائٹ ویسے ہی کینسل ہوگی، آئے نہیں ہیں، تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ گھر میں ہر طرف مایوسی چھائی ہوتی ہے۔ چنانچہ جناب عبداللہ کے خاندان کو جب پتا چلا تو یہ پہنچے اور جا کے مدینہ طیبہ اپنے بھائی کی تیمارداری کرنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے کہ ان کو لے کے آئیں، بیمار ہیں، بھائی کا علاج معالجہ کروائیں۔ لیکن ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ آپ کے دادا مشکلات سے گزر کے ایک نمایاں مقام حاصل کر چکے تھے، آپ کی والدہ مشکلات سے گزر رہی تھی، اور جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوا تو عمومی طور پہ جب پریگننسی ہوتی ہے تو خواتین کو بہت جلد پتہ چل جاتا ہے، علامات سے، سمٹمز ایسے ہوتے ہیں کہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ پریگننسی ہو گئی ہے۔ لیکن جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے تو مجھے بہت عرصے تک پتہ ہی نہیں چلا، بہت عرصے کے بعد جا کے پتا چلا کہ پریگننسی ہے۔ پھر اس کے بعد خواتین یہ جو مرحلہ ہوتا ہے بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ بوجھ اٹھا کے 9 مہینے تک ماں پھرتی ہے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ بوجھ اٹھا کے پھرتی ہے تو کیا مشقت ہوتی ہوگی ماں کی، اور اس مشقت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کو ہر لمحے جہاد کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور اگر اس وجہ سے ماں کا انتقال ہو جائے تو ماں کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ کتنا بڑا مقام، کیا تکلیف ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے عورت کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس سب کے برخلاف مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی، کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں کوئی بوجھ اٹھا کے پھر رہی ہوں، کبھی نہیں لگا کہ میں پریگننسی میں ہوں، مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میری پیٹ میں کوئی حرکت ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بوجھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی غیر عمل ایسا ہے جو عمومی طور پہ انسانوں کو نہیں ہوتا۔ پیٹ میں کبھی درد ہو جاتا ہے، کبھی بوجھ ہو جاتا ہے، کبھی اور مسائل ہوتے ہیں، 100 مسائل ہیں خواتین کے جو یہاں پہ بیان کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ خواتین بڑی تکلیف سے گزرتی ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی والدہ کے پیٹ میں ہونے کے باوجود والدہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں، صرف تکلیف نہیں ہوئی بلکہ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ ایام تھے جن ایام میں میں اگر گھر سے باہر نکلتی تھی تو میرے اوپر سورج کی بجائے اللہ رب العزت بدلیاں کر دیتے تھے، سایہ ہو جاتا تھا، اور مجھے کبھی سورج کی دھوپ اور تپش نہیں لگی تھی ان دنوں میں۔ اور عرب کی گرمی آپ جانتے ہیں کس قدر شدید ہوتی ہے، سردیوں میں بھی چلے جائیں تو تب بھی دوپہر میں گرمی برداشت کرنا مشکل ہے، اور گرمیوں کا موسم ہو تو بس آج کے ایئر کنڈیشن ماحول میں بھی وہاں پہ دوپہر کے وقت باہر نکلنا یا چند لمحوں کے لیے اے سی کے بغیر ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ اور وہ زمانہ کہ جب ایئر کنڈیشن کا زمانہ نہیں تھا، یہ تمام فیسلٹیز نہیں تھی، کیا گرمی ہوتی ہوگی۔ لیکن حضرت آمنہ کیا فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے کبھی کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی نمایاں خصوصیت ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ کا جو بچپن تھا یہ بھی کمال تھا، آپ کی جوانی یہ بھی کمال تھی، اور آپ کی نبوت ملنے کے بعد جو جوبن کی جوانی تھی، 40 سال کی عمر پہ جا کے انسان اپنی پیک پہ پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد پھر
زندگی کی انتہا شروع ہو جاتی ہے، ریورس گیئر لگ جاتا ہے انسان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں پہنچے تو کیا حسن و جمال تھا، اس پہ انشاءاللہ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپن کا زمانہ ہے، جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو خود حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لٹایا گیا، جب بچے کو ولادت ہوتی ہے، ماں باپ گود میں اٹھاتے ہیں، اس کو کپڑوں میں لپیٹتے ہیں، لپیٹنے کے بعد کسی چیز میں، آج کل کاٹ ہوتی ہے یا کوئی اور چارپائی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز، اس پہ لٹا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لٹایا گیا تو حضرت آمینہ کا یہ فرمانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بخود کروٹ لی اور سجدہ ریز ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے ایک ایسی روشنی نکلی جو آسمانوں تک بلند ہوئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ یقیناً جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں 3-4 مہینے تک تو وہ ہلتا بھی خود نہیں ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ریز ہو جانا، یقیناً ایسا سجدہ نہیں ہوگا جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں باقاعدہ تمام آداب کے ساتھ، لیکن ماتھا رکھ دینا اور اپنے پیشانی کو ٹیک دینا، زمین پہ رکھ دینا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، آپ کا کمال تھا کہ دنیا میں آتے ہی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے سجدہ شکر اجا لائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کا جو زمانہ تھا، یہ زمانہ مکہ معظمہ میں بھی گزرا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضاعت کا اور دودھ پینے کا اور کھیل کود کا زمانہ تھا، یہ زمانہ دائی حلیمہ کے گھر بنو سعد میں بھی گزرا۔ بنو سعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حلیمہ کے پاس اور بھی بچے تھے جو دودھ پینے آئے ہوئے تھے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا تھا دودھ پینے کے لیے، اسی طریقے سے اور بچے بھی تھے 1-2 جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے ساتھ شریک تھے۔ ان میں ایک بہن بھی تھی جن کا نام شیما تھا۔ یہ شیما فرماتی ہیں کہ یہ شیما فرماتی ہیں کہ عموماً ان کی والدہ ان کو بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیا کرتی تھی۔ دیہاتی ماحول کے اندر جب بچہ تھوڑا 7-8 سال 9 سال کی عمر میں آتا ہے تو عموماً ماحول یہی ہوتا ہے دیہاتوں کا کہ گھر میں اگر کوئی جانور ہیں تو ماں باپ صبح کھول دیتے ہیں، جاؤ جا کے ان کو پھرا کے لے کے آؤ، چارہ کھلا کے لے کے آؤ اور گھما پھرا کے لے کے آؤ، بھینسیں ہیں تو پانی شانی پلا کے لے کے آ جاؤ۔ تو اسی طریقے سے دیہاتی ماحول کے اندر یہ ایک عام سی نارمل روٹین کی بات ہوتی ہے۔ تو جناب شیما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مجھے عموماً بھیج دیا کرتی تھی کہ جا کے بکریاں چرا کے لے کے آؤ، اور بکریاں چرانا کافی مشکل کام ہوتا ہے، یہ کبھی ادھر نکل جاتی ہیں تو کبھی ادھر نکل جاتی ہیں، اور پھر وہ پہاڑی علاقہ ہے، اگر آپ میں سے کسی کو یہ موقع میسر آیا ہو اور سعادت ملی ہوئی ہو بنو سعد کی زیارت کی، وہ مقام جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن گزارا ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے سارا، اس علاقے میں جہاں پہ بکریاں چراتے تھے اور جہاں گھر ہے کافی فاصلہ ہے، وہاں تک لے کے جانا اور بکریاں چلانا، یقیناً بچے جو سے بسا اوقات کام سے کتراتے ہیں کہ میں نے نہیں جانا، سنبھالنا مشکل کام ہے۔ تو شیما فرماتی ہیں کہ میں اپنی والدہ کو عموماً کہہ دیا کرتی تھی کہ اگر بکریاں چرانی ہیں تو ایک شرط میں جاؤں گی کہ محمد کو میرے ساتھ بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ جائیں گے تو میں بکریاں چراؤں گی ورنہ میں بکریاں نہیں چراؤں گی۔ ان کی والدہ کہا کرتی تھی کہ ایک بکریاں سنبھالنا مشکل کام، اوپر سے یہ چھوٹا سا بچے ہیں، ان کو لے کے جاؤ گی تو ان کو سنبھالنا ہوگا، تو دو ذمہ داریاں کیسے تم نبھاؤ گی، تم ایک ہی کام کر کے آ جاؤ وہی بہت ہے۔ تو یہ فرماتی ہیں کہ میں کہا کرتی تھی کہ نہیں، وہ جائیں گے تو میں جاؤں گی ورنہ میں نہیں جاؤں گی۔ تو جناب شیما کہتی ہے کہ میری والدہ پوچھتی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں تم اس کو ساتھ لے کے جاتی ہو؟ کہا کہ اس لیے لے کے جاتی ہوں کہ 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں مجھے۔ ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب میں ان کو لے کے وہاں جاتی ہوں تو میں ایک جگہ جا کے بیٹھ جاتی ہوں اور یہ بکریاں خود ہی جاتی ہیں، کھا پی کے چر کے میرے ارد گرد آ کے دائرہ بنا کے خود بخود بیٹھ جاتی ہیں، مجھے سنبھالنا نہیں پڑتا بکریوں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس گرمی کے موسم میں مجھے ان کی کیئر کرنے کی بجائے، اپنے آپ کو سایہ تلاش کرنے کی بجائے
میں جہاں پہ محمد ہوتے ہیں ان کو اپنی گود میں بٹھاتی ہوں اور خود بیٹھ جاتی ہوں، اوپر بدلیاں آ جاتی ہیں، گرمی سے بھی بچ جاتی ہوں، کام بھی کچھ نہیں کرنا پڑتا، اور بیٹھے بٹھائے بکریوں کو لے کے گئی اور شام کو اٹھا کے لے کے آ گئی اور ساری ذمہ داری بھی پوری ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ ہے، آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کو آپ کی برکت سے آپ کی بہن کے لیے سہولت اللہ رب العزت پیدا فرما رہے ہیں کہ وہ جو جانور، وہ بکری ہیں جو بجائے قابو کرنے کے قابو نہیں آتی، اب وہ خود ہی چر کے آ کے بیٹھ رہی ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے بڑا عجیب نقشہ یہاں پہ کھینچا، فرمایا کہ لگتا یوں ہے کہ بکریاں چر کے پیٹ بھر کے آ کے حضور کے دیدار کو بیٹھ جایا کرتی تھی، جیسے جناب شیبہ لے کے بیٹھی ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسے ہی بکریاں بھی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دائرہ لگا لیتی تھی اور آپ کا دیدار کرتی تھی اور بیٹھی رہتی تھی، اور یہ ان کے لیے بھی سعادت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے اور مکہ معظمہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سے نمایاں اوصاف ہیں جو یقیناً آپ اگلے دروس میں جوانی کے حوالے سے اور معاملات کے حوالے سے آپ پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ، لیکن آج کے جو موضوع ہے اس کے حوالے سے چند ایک چیزیں جو آپ کی خدمت میں رکھنا ضروری ہیں، وہ اہم چیزیں آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل جس طرح آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی آج کے زمانے کی بات نہیں ہے ایسے حضور کے بیٹھ کے شمائل کو سننا، آپ کے حلیہ مبارک کا تذکرہ کرنا، یہ آج ہم نہیں کر رہے، یہ آج کے زمانے کے لوگوں کا کام نہیں ہے، بلکہ حضرات صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور آپ کی ذات کے بارے میں گفتگو اسی انداز سے بیٹھ کے کیا کرتے تھے۔ یہ حضرات صحابہ کی سنت ہے، حضرات صحابہ سے ہی یہ طریقہ چلا آ رہا ہے اور یہ سلسلہ انہی سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ عام صحابہ کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو آپ کے گھرانے کے تھے، اہل بیت کہلائے، ان کا بھی یہ معمول تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں مل کے بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے میں حضرات صحابہ کی ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہمارے سامنے رکھا، اور امت پر بڑا احسان ہے ان لوگوں کا کہ ہمارے محبوب کا حلیہ ہمارے سامنے بیان کر گئے، ورنہ ہم حضور کو کھلی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکے۔ اگر ہمارے سامنے حضرات صحابہ کا یہ احسان نہ ہوتا اور یہ حلیہ مبارک وہ نہ بیان کر کے گئے ہوتے تو ایک خلش دل میں رہتی کہ نہ جانے ہمارے محبوب کیسے تھے۔ یہ حضرات صحابہ کا احسان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک امت کی آنے والی نسلوں تک پہنچایا ہے، اور حضرات صحابہ نے حقیقت میں ہم پہ احسان نہیں کیا، بلکہ یہ انہوں نے اپنے دل کی تسکین کی ہے، اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی محافل رکھی۔ ان محافل کی برکت سے آج ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ بہت سے صحابہ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہم تک پہنچا ہے، لیکن ان میں کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کا نام بہت نمایاں ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بڑے مزے لے لے کے بیان کیا کرتے تھے۔ ان میں ایک نام حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طویل رفاقت ان کی رہی ہے۔ ہند ابن ابی حالہ یہ کون تھے؟ میں تھوڑا سا ان کا تعارف کروا دیتا ہوں، آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ یہ جو شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کر رہی ہے یہ شخصیت ہے کون، اور وہ جو حلیہ بیان کر رہی ہوگی وہ کس قدر گہرائی سے کر رہی ہوگی۔ ہند ابی حالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بیٹے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے شادی سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو شادی ہوئی وہ ابو حالہ سے ہوئی تھی، ہند ابن ابی حالہ۔ پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی شادی ہوئی تو یہ ہند جون سے ہیں ابو حالہ کے بیٹے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے بعد حضرت خدیجہ کے ساتھ ہی ان کے گھر میں آئے تھے، چھوٹے بچے تھے، اور عربی زبان میں قرآن کی اصطلاح میں ایسے بچے کو ربیب کہا جاتا ہے، جو کہ پہلی بیوی کے دوسرے خامد سے ہوتا ہے، اور خامد جب اگلا بندہ نکاح کرے تو اسی کے ساتھ وہ نکاح میں اس کی تربیت میں آ جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بچپن سے تربیت بھی کی تھی، آپ کے گھر میں پلے تھے۔ حضرت فاطمہ کے بھائی تھے، ماں شریک بھائی تھے، حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، رقیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں یہ ان کے ماں شریک بھائی تھے۔ ظاہری بات ہے کہ شادی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی ہوئی تب حضور کے پاس آئے، اور پھر نبوت کا عرصہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک کا عرصہ آپ ہی کے گھر میں یہ رہے ہیں۔ اس قدر قربت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور کب دیکھا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں کوئی اور بچہ نہیں تھا۔ بعد میں ساری صاحبزادیاں پیدا ہوئی ہیں، اس سے پہلے اکیلی توجہ انہی کو مل رہی تھی، تمام محبتیں یہی سمیٹ رہے تھے، تربیت پہ سارا فوکس انہی پہ تھا۔ چنانچہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا کرتے تھے، اور یہ بات حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا شہزادہ کہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا دل کرتا تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنیں، آپ کی باتیں سنیں، تو ہم اپنے ماموں کے پاس چلے جاتے تھے، اور ہمارے ماموں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کان وصافا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت آپ کا حلیہ مبارک بیان کرنے میں مشہور تھے معاشرے کے اندر۔ چنانچہ حضرت حسن، جن کی عمر 7 سال تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، تو دیکھا تھا زندگی میں 7 سال کی جب عمر ہوتی ہے تو کافی چیزوں کی اچھی خاصی پہچان ہوتی ہے۔ ہم میں سے بھی جن کے باپ، والدین، دادا، دادی اس عمر کے بعد فوت ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی کافی حد تک آئیڈیا ہوتا ہے کہ دادا ابو ایسے کرتے تھے، دادی اماں ایسی کرتی تھی، نانی اماں ایسا کرتی تھی، ماموں ایسا کیا کرتے تھے، بہت سی یادیں ہوتی ہیں۔ یقیناً حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں نقش ہوئی ہوں گی، تختی پہ جیسے سلیٹ پہ لکھ دیا جاتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے جیسے امبوز کر دیا جاتا ہے، لکھنا تو پھر بھی مٹ جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت حسن کیا کہتے ہیں کہ ہم کن کے پاس؟ ہند ابن ابی حالہ کے پاس جاتے تھے، اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھا کرتے تھے کہ بتائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہند ابن ابی حالہ مزے لے لے کے سنایا کرتے تھے، اور دل کو تسکین سب صحابہ لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ بڑے مزے لے لے کے بیان کیا کرتے تھے، اور طویل روایات جن میں تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جن صحابہ نے بیان کیا ہے، ان میں نمایاں نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حضرت علی کا بچپن، جوانی، ساری زندگی حضور ہی کے پاس گزری، وہ بھی گھر کے فرد تھے، گھر کے معاملات سے لے کے عوامی معاملات تک ہر چیز کو دیکھا ہوا تھا، گھر کی تنہائیوں کو بھی دیکھا ہوا تھا، اجتماعات میں حضور کی زندگی کو بھی دیکھا ہوا تھا۔ ہم گھر میں جاتے ہیں تو اپنے یہ لباس اتار دیتے ہیں، اتارنے کے بعد وہ بڑی عمر کے لوگ جو پرانے ہیں وہ تہبند باندھ لیتے ہیں، آج کے ماڈرن نوجوان ہیں وہ ٹروزر شرٹ پہن لیتے ہیں، اور کوئی بنیان پہن لیتا ہے، یہ گھر کا ڈریس ہوتا ہے۔ تو اس ڈریس کے اندر بدن بھی بہت اچھے سے نظر آتا ہے، بازو نظر آ رہے ہیں، گردن نظر آ رہی ہے، ایک ایک چیز جون سی ہے وہ انسان کی یہ نارمل ڈریس کے اندر بدن کی وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ گھر کے معاملات میں بسا اوقات والد جون سے ہیں وہ نہا کے نکلے، بنیان ابھی نہیں پہنی تو کمر پہ بھی نظر پڑ رہی ہے، سینے پہ بھی نظر پڑ رہی ہے، پیٹ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ترتیب ہے گھر کی۔ تو اس کا مطلب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی اگر حضور کے وصف بیان فرمائے گی، حلیہ مبارک بیان فرمائیں گی، تو کیا نقشہ کھینچیں گے۔ اسی طریقے سے یہ تو وہ لوگ ہیں، 2 مثالیں میں تفصیل بہت زیادہ ہے، دل چاہ رہا ہے کہ تفصیل سے چلتا جاؤں، لیکن ابھی اپنے موضوع کی طرف بھی نہیں میں صحیح سے آ سکا۔
یہ دو میں نے ہستیاں بیان فرمائی ہیں جنہوں نے بڑی قریب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اچھا، ایک ہستی ایسی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند جھلکیوں میں دیکھا ہے بس، لیکن کمال درجے کا دیکھا ہے، وہ ہے ام معبد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت ہے، آپ مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف رخصت ہو رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ بھوک کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، اور کھانے پینے کو کچھ میسر نہیں ہے، اور دور دور تک کوئی گھر نہیں ہے کہ جہاں سے کچھ کھا سکیں۔ ایک گھر راستے میں پڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کو وہاں روکتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اندر سے ایک خاتون نکلتی ہیں، پراگندہ ہیں، کمزور ہیں، اور مفلسی، افلاس، غربت، بھوک ان کے جسم سے گھر سے ٹپک رہی ہے۔ دور دور تک کوئی آثار نہیں ہے رہائش کے، آبادی کے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج بھی اگر آپ یہ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں، بلوچستان کے علاقے میں چلے جائیں، تو جہاں پہ اس طرح کا ماحول ہونا گھر میں، تو وہاں پہ افلاس گھر سے ٹپکتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یار کھانے میں کیا مشکلات ہیں ان کو، زندگی گزارنے میں کیا مشکلات ہیں ان کو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خاتون سے، ان ماجی سے کہتے ہیں کہ کچھ کھانے پینے کو ہو تو دے دیجئے۔ وہ کہتی ہیں کہ بھوک ہے، افلاس ہے، غربت ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو آپ کو ضرور دیتی، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور کہا کہ کوئی بکری ہے، کوئی جانور، کہا کہ یہ ایک بکری ہے، لیکن یہ اس قدر کمزور ہے کہ یہ چل کے خود چارہ بھی نہیں کھانے جا سکتی۔ اگر اس قابل ہوتی کہ یہ چل کے چارہ کھانے چلے جاتی تو میرے خامد اس کو بھی ساتھ لے کے جاتے اور جا کے چرا کے لے کے آتے۔ اس میں سے میں کیا دودھ نکال کے دوں، کیا کھلاؤں تمہیں؟ ذبح کروں گوشت نہیں نکلے گا، دودھ دوں تو دودھ دینے کے قابل نہیں، جو کھڑی ہونے کے قابل نہیں، دودھ خاک دے گی، وہ کیا دودھ دے دے گی، کیسے دے دے گی دودھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اجازت دے دیں، بکری چونکہ آپ کی ہے، آپ اجازت دے دیں، دودھ میں نکال لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نکال لو۔ ایسے موقع پہ آخر میں یہی جواب بنتا ہے کہ اچھا بھائی تم کر لو جو تم نے کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ بکری نے ایک ججری لی اور دیکھتے ہی دیکھ کے اس کا دودھ اترا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے دودھ دونا شروع کیا، خود بھی پیا، جناب ابو بکر کو بھی دیا، اور آپ کے ساتھ جو رہبر تھا اس کو بھی دیا، اور پھر اس ماجی کو بھی دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دودھ کے لیے برتن لے کے آؤ جو ہے میں اس میں بھی نکال دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن بھرنا شروع کیے، گھر کے سب برتن بھر گئے، بکری کا دودھ ابھی بھی آ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ بکریوں کا جو دودھ ہوتا ہے نا، وہ ایک وقت میں بمشکل لیٹر، 1.5 لیٹر، 2 لیٹر آ جاتا ہے۔ یہ بہت صحت مند بکری، اور جو بکری دودھ دینے کے قابل نہیں، وہ سارے سب افراد کو بھی سیر کر چکی ہے، برتن بھی سیر کر چکی ہے، اور اس کے بعد برتن نہیں کہ بھر لیے جائیں، ورنہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے رہتے، برتن آتے رہتے اور بھرتے چلے جاتے۔ اچھا، جب شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پیٹ بھر گیا، چل پڑے آگے مدینہ طیبہ کی طرف۔ شام کو جب خامد گھر آئے، ابو معبد جب گھر میں آئے، تو انہوں نے آ کے اپنی بیوی سے کہا یہ کیا، یہ سب کچھ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا دودھ، یہ کیا ہے، یہ بکری کی صحت کو کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص آیا تھا، اس شخص نے آ کے یہ باتیں کہی، میں نے اس کو اجازت دے دی، اس نے دودھ نکالا اور یہ حالت کر کے چلا گیا۔ کہا کہ وہ تھا کون؟ کہا تو یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کون ہے۔ اس کا نام کیا تھا؟ کہا کہ نام پوچھنا تو مجھے یاد ہی نہیں، میں تو وہ دیکھ کے ایسی مدہوش ہوئی کہ بس دیکھتی رہ گئی، ہوش رہتا تو نام پوچھتی۔ چنانچہ اب کون تھا یہ؟ ام معبد نے ان کا ایک نام رکھا خود سے۔ کیا نام رکھا؟ کہا کہ وہ مبارک تھا۔ یقیناً ام معبد کے لیے تو مبارک ہی تھا کہ وہ بکری جو دودھ نہیں دیتی وہ دودھ دینے لگ گئی، گھر کے برتن بھر گئے، جو بھوک تھی وہ ختم ہو گئی، اس سے بڑی مبارک اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس نے نام ہی کیا دے دیا، اس کا نام مبارک تھا۔ اور پھر اپنے خامد کو بتانے لگی کہ
وہ جو شخص آیا تھا وہ ایسا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقشہ کھینچا ہے اس نے کمال کر دیا. چند منٹ کے اندر آج شاید ہمارے کیمرے کے لینس کسی ڈاکومنٹ کو ایسے سکین نہ کرتے ہوں جیسے اس نے چند نظروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگ انگ کو سکین کر لیا. اور پھر بعض روایات میں آتا ہے، خصائص الکبریٰ کے اندر ہے یہ بات، کہ ام معبد کا اور ابو معبد کا یہ معمول تھا کہ روزانہ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کرتے تھے. اور ابو معبد نے ابھی حضور کو دیکھا نہیں تھا، صرف سنا تھا بس اپنی بیوی سے. وہ سننے کے بعد ابو معبد جون سے ہیں، وہ جب بکریاں چرانے، جانور چلانے جاتے تھے تو تلاش کرتے تھے کہ اگر وہ بندہ آیا ہے تو شاید دوبارہ بھی کبھی آئے گا اور میں دیکھتا رہوں. قریب قریب رہتے تھے اور اپنی بیوی کو کہا تھا کہ اگر بندہ یہاں سے گیا ہے نا تو آئے گا بھی واپس، کیونکہ عرب کا یہ دستور تھا کہ جس راستے سے جاتے تھے تو عموماً اسی راستے سے واپسی بھی ہوتی تھی. کہا کہ اگر یہاں سے گزر کے گیا ہے تو آئے گا بھی کسی دن واپس، لہذا میں بکریاں قریب قریب چلاؤں گا، اگر کبھی آئے تو تو نے آواز دے کے مجھے بھی بلا لینا، میں نے بھی دیکھنا ہے کہ وہ بندہ کون تھا. اس قدر جاذبیت کے ساتھ ام معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا. اب وہ حلیہ مبارک کیا ہے، چند چیزیں آپ کی نظر کرتے ہیں، دیکھتے جائیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرات صحابہ فرماتے تھے، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا اور نہ بہت چھوٹا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک اس قدر اعتدال کے ساتھ تھا کہ آپ بڑے قد والوں میں کھڑے ہوتے تھے تو بھی بڑے لگتے تھے اور چھوٹے قد والوں میں کھڑے ہوتے تھے تو بھی نمایاں ہوتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی تھا، آپ کے قد مبارک کا ایک انداز تھا. اللہ رب العزت نے یہ خوبی عطا فرمائی تھی کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ قریب آ جائے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے چھوٹے محسوس نہیں ہوتے. یہ کمال تھا. حالانکہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، انسان کا یا تو قد بہت لمبا ہوتا ہے کہ اگر وہ درمیانے قد والوں میں بھی آ جائے تو بڑا ہی عجیب سا لگتا ہے کہ یار یہ کیا سب سے اوپر ہی اس کا سر جا رہا ہے، اور اگر قد چھوٹا ہو تو تب بھی بڑا عجیب لگتا ہے کہ یار یہ چھوٹا ہے باقی سارے اس سے لمبے لمبے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کا قد ایسا ہو کہ اگر بڑوں میں جائے تب بھی ان کے ساتھ برابر کا لگے، چھوٹوں میں آئے، درمیانے موستن جو قد رکھنے والے ہیں ان میں آئے تو تب بھی برابر لگے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک تھا کہ ایسا اعتدال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود اطہر دیا تھا کہ آپ کا قد مبارک کوئی طے ہی نہیں کر سکتا کہ بڑے قد میں تھا یا چھوٹے قد میں تھا. یہ کمال تھا حضور کا کہ ہر آنکھ کو جیسے قد پسند تھا وہ اس کی آنکھ کو ویسے ہی بھا جاتا تھا. ایک چیز کا ایک ہی اینگل ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ ایک شخص اگر سمجھتا ہے کہ یار یہ قد اتنا ہونا چاہیے تو اس کی آنکھوں میں اللہ رب العزت حضور کا وجود ویسا ہی بنا دیتے تھے، اس کو ویسا ہی نظر آتا تھا، اس کے اینگل سے ویسے ہی ہوتا تھا جیسے اس کو نظر آنا چاہیے، جیسے اس کے دل کو اچھا لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اعتدال کے ساتھ اللہ رب العزت نے وجود اطہر آپ کو دیا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکھڑا کیسا تھا، آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا. چہرے مبارک کے بارے میں ایک صحابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا تھا جیسے تلوار کی چمک ہوتی ہے. یہ انہوں نے پتہ نہیں کس جوبن میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے چہرے مبارک کو، آپ کے حلیہ مبارک کو تشبیہ دی. ساتھ ہی ایک صحابی تھے، ان کو یہ تشبیہ پسند نہیں آئی. انہوں نے کہا نا نا نا، میرے نبی کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح نہیں تھا، چاند کی طرح تھا. یہ تلوار کے ساتھ تشبیہ کیا چیز ہوتی ہے، بلکہ میرے نبی کا چہرہ جون سا تھا وہ چاند کی طرح تھا. ایسا خوبصورت تھا کہ چاند جب انسان دیکھتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ چاند کے کئی مرحلے ہوتے ہیں. پہلی کا چاند اور ہوتا ہے، دوسری کا چاند اور ہوتا ہے، تیسری کا چاند اور ہوتا ہے، 14ویں کا چاند اور ہوتا ہے. کسی کو پہلی کا چاند پسند ہوتا ہے، کسی کو 14ویں کا چاند پسند ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن عطا فرمایا تھا چہرے میں، وہ ایسا تھا کہ جیسے کوئی انسان دیکھتا تھا
وہ اس کی آنکھوں میں بھا جاتا تھا، 14ویں کی چاند کی طرح چمکدار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک، آپ کے خد و خال وہ 14ویں چاند کی طرح گلائی کے مائل تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بارے میں حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ بڑا سر تھا، چھوٹا سر نہیں تھا۔ ایک بڑا سر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ سر کے بڑے ہونے کی بیماری ہے، اس کو سر بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑا لگتا ہے، وہ نہیں۔ یہاں پہ بڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے سر والوں میں آپ کا شمار نہیں ہوتا تھا، بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے وہ کشادہ اور بڑا سر تھا، خوبصورت اور اعتدال کے ساتھ بڑا سر تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بال مبارک کیسے تھے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ایسے تھے کہ جیسے ریت کا ٹیلا ہو اور تیز ہوائیں چلیں، اور ان ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے جو ریت کے اوپر ویوز بن جاتی ہیں، یا کہا کہ جیسے سمندر کے اوپر لہریں آتی ہیں، وہ اتار چڑھاؤ اس کے اندر ہوتا ہے، نشیب و فراز اس کے اندر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے جو بال تھے وہ نہ بالکل سیدھے تھے جیسے بعض لوگ اسٹریٹنر سے سیدھا کروا لیتے ہیں، اور نہ ہی اتنے گنگریالے تھے کہ وہ بالکل ہی جس طرح افریقن لوگوں کے بال بہت ہی گنگریالے ہوتے ہیں اور بال کے اندر بال گھلے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے نہیں تھے، بلکہ جہاں سے جڑ سے شروع ہوتے تھے تو سیدھے آتے تھے اور بڑی لہریں آتی تھی اس کے اندر، اور پھر جہاں پہ انتہا ہوتی تھی آخر میں آگے کرو ہو جاتے تھے، اور اینڈ پہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بال مبارک کی انتہا ہوتی تھی وہاں سے مڑے ہوئے بال تھے، کرو تھے، گول تھے وہاں سے۔ تو یہ انتہا کا حسن ہے بالوں کا کہ سیدھے بھی ہوں اور اس کے اندر گھنگریالو پن بھی ہو، دونوں چیزیں ہوں، دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے اندر جمع کر دی تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی، یہ ماتھا کشادہ ماتھا تھا، ایسا نہیں تھا کہ یہاں سے اندر سے دبا ہوا ہو، ایسا بھی نہیں تھا بہت باہر نکلا ہوا ہو، بلکہ بڑا آگے سے کشادہ اور سیدھا ماتھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پیشانی تک تھے، بالکل جہاں سے سر کا آغاز ہوتا ہے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارک میں اہتمام کے ساتھ مانگ نہیں نکالتے تھے، بلکہ اتنے سلکی بال تھے حضور کے کہ کبھی کبھار خود بخود ہی مانگ نکل آتی تھی۔ جب مانگ نکل آتی تھی تو درمیان سے مانگ نکلتی تھی، حضور مانگ کو چھوڑ دیتے تھے، ایسے ہی مانگ نکلی رہنے دیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہا کے نکلے، بال سیدھے کیے اور مانگ نہیں نکلی تو آپ اہتمام سے مانگ نکالتے نہیں تھے، گویا کہ دونوں طرح سے، کبھی بغیر مانگ کے سیدھے پیچھے کو بال کر لیا کرتے تھے، اور کبھی خود بخود اگر بال جب زیادہ بھاری ہو جاتے ہیں نا تو اس وقت ایک سائڈ میں جھلک جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، محدثین نے یہاں پہ بیان کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے جب کبھی بال چھوٹے ہوتے تھے تو سیدھے ہوتے تھے، اور جب کبھی بڑے ہو کے بھارا پن آ جاتا تھا تو ڈھلک جاتے تھے، اور جب ڈھلکتے تھے تو ایسے حسن کے ساتھ ڈھلکتے تھے کہ آدھے ایک طرف ہو جاتے تھے اور آدھے ایک طرف ہو جاتے تھے، اور درمیان سے قدرتی طور پہ مانگ نکل آتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال تھے جو اللہ رب العزت نے کیا خوبی اور کیا حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ پلکیں اور ابرویں تھیں، پلکوں کے بال بھی لمبے اور گھنے تھے۔ آج کل تو لیڈیز جون سی ہیں وہ جب میک اپ کرواتی ہیں تو خوبصورتی کے لیے وہ پلکیں آرٹیفیشل لگاتی ہیں اور لمبی لمبی ہوتی ہیں، پھر اس کو گھنی ہوتی ہیں، اس کے سٹائل ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو پلکیں عطا کی تھی، یہ پلکیں لمبی بھی تھی اور گھنی بھی تھی۔ ہماری پلکوں میں عموماً گیپ زیادہ ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پلکوں کے بال تھے یہ آپس میں ملے ہوئے تھے اور لمبے بھی تھے، جب گہرے بھی ہوں اور لمبے بھی ہوں حسن دوبالا ہو جاتا ہے، آنکھوں کے حسن میں ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ ابرویں تھی یہ بھی باریک تھی اور
گھنی تھی اور بالکل تیر کمان کی طرح گلائی میں تھی. یہ کمال درجے کا حسن ہوتا ہے. اگر آپ غور کریں اپنے سراؤنڈنگ میں تو ہمیں یہ چیز نظر آئے گی. یا پلکیں بھاری ہوتی ہیں, بھاری ہوں تو موٹی ہوتی ہیں, یا ہلکی ہوتی ہیں, ہلکی ہوں تو باریک ہوتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پلکوں کے بال بھاری بھی ہوں اور باریک بھی ہوں, ایک باریک سی لائن ہو. یہ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ بعض خواتین باقاعدہ اس کو ٹریٹمنٹ کرواتی ہیں اس کا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن تھا کہ آپ کی ابروئیں بھاری بھی تھیں اور باریک بھی تھیں, اور پھر ایک بالکل لائن کی طرح یہاں پہ تھی, بہت زیادہ پھیلاؤ نہیں تھا اس میں. اور یہ دونوں آپس میں جہاں پہ ملتی ہیں پلکیں ابروئیں, یہ دونوں جگہیں آپس میں ملی ہوئی نہیں تھی بلکہ درمیان میں خلا تھا. یہاں پہ درمیان میں بال ملے ہوئے نہیں تھے بلکہ درمیان میں یہ جو حصہ ہے ناک کی اوپر جو ماتھے کے ساتھ ملتا ہے, یہ حصہ بالوں سے خالی تھا. یہاں پہ اگر بال ہوں تو بھی اچھے نہیں لگتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جگہ میں بال نہیں تھے. اللہ رب العزت نے قدرتی طور پہ اس حسن سے آپ کو نوازا تھا. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود, بدن مبارک, وہ اعتدال کے ساتھ نہ بہت زیادہ کمزور تھے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بھاری جسم کے تھے. ایسا نہیں ہے کہ اتنے کمزور ہوں کہ ہڈیاں نکلی ہوئی ہوں, بدن کے اوپر گوشت بھی نہ ہو, نہیں. اور نہ ہی اتنے موٹے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدن مبارک جو ان سا ہے, پیٹ نکلا ہوا ہے, بازو بہت زیادہ موٹی ہیں, ہاتھ کی انگلیاں موٹی موٹی پھولی ہوئی ہیں. ایسا نہیں تھا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر اعتدال کے ساتھ گوشت والا تھا. گوشت مبارک تھا, ہڈیوں کے اوپر بھرا ہوا جسم تھا, لیکن موٹاپا کہیں نہیں تھا. حتیٰ کہ آپ کا سینہ مبارک اور آپ کا پیٹ مبارک دونوں چیزیں برابر تھیں. اور اس کے لیے آج ہم بڑی محنت کرتے ہیں تب بھی نہیں ہوتی. اور آج اگر ہم دیکھیں اکثر و بیشتر پہ شمول میرے سبھی کی بات کروں گا, عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پیٹ نکلا ہی ہوتا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, کھانے پینے میں بے اعتدالی اور سستی اور کاہلی, لاپرواہی, یہ تمام چیزیں ملتی ہیں تو یہ ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وجود, سینہ اور پیٹ مبارک برابر ہونے کی وجہ کیا تھی؟ دو وجوہات محدثین نے بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. ایک ٹائم کا کھایا تو دوسرے ٹائم کا نہیں کھایا. اور دوسرا, آپ نے زندگی بھر کبھی باسی کھانا نہیں کھایا. جس ٹائم کھانا بنا اسی ٹائم کھانا کھایا. صبح کا بنا شام کو نہیں کھایا, شام کا کھانا بنا ہوا صبح نہیں کھایا. جب بنا تازہ کھایا نہیں تو نہیں کھایا, فاقہ کیا. ایسا نہیں ہوا کہ ایک وقت کا کھانا دوسرے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہو. ایک پوری سیرت طیبہ کے اندر ایک موقع آتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باسی کھانا کھایا. اور وہ موقع کب کا تھا؟ وہ موقع تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے ہیں تو اس وقت فوری طور پہ کچھ کھانے کو میسر نہیں تھا. ام ہانی کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا, کچھ چھوٹے سے ٹکڑے وغیرہ تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ کھائے اور پھر اپنے حج کے معمولات میں لگ گئے. اس کے علاوہ زندگی بھر آپ نے کبھی باسی کھانا نہیں کھایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ ایک یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کھانے کی کیفیت کیا تھی, وہاں سے آپ کی حساسیت اور نفاست بھی ٹپکتی. آج بڑے بڑے اللہ رب العزت نے بڑے مال و دولت سے لوگوں کو نوازا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ بہت کم ملتا ہے کہ ایک وقت کا کھانا اس کے بعد کوئی ہاتھ ہی نہیں لگاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے تھے. یہ بنیادی وجہ تھی دو, جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فٹنس تھی. آپ کا سینہ مبارک اور آپ کا پیٹ مبارک بالکل برابر تھے, پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کے بارے میں, آپ کا چہرہ مبارک جو سا ہے وہ سفید سرخی مائل تھا, اور بعض نے کہا کہ سفید گندمی مائل تھا. اس کو محدثین نے تطبیق دی
کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جلد مبارک تھی بہت حساس تھی، جس کو آج کہتے ہیں سینسیٹیو سکن تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی وغیرہ کے موسم میں باہر نکلتے تھے تو آپ کی گرمی کی شدت کی وجہ سے، موسم کے اثر کی وجہ سے، آپ کی جلد کی حساسیت کی وجہ سے آپ کا جو رنگ مبارک تھا وہ سفید گندمی مائل ہو جاتا تھا، اور عمومی حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ مبارک تھا وہ سفید سرخی مائل تھا، آپ کے رخسار مبارک سے سرخ رنگ ٹپکتا تھا۔ سرخی آپ کے رخساروں پر قدرتی طور پہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی گردن مبارک لمبی تھی، چمکدار تھی اور پتلی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک ایسی تھی جیسے صراحی کی گردن ہوتی ہے۔ صراحی آپ نے دیکھا ہو شاید، وہ لمبی سا اس کا پائپ سا ہوتا ہے، مطلب لمبی تھی اور خوبصورت تھی، منقش تھی، چمکدار تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گردن مبارک تھی، عمومی طور پہ انسان کی گردن پہ میل یا رنگت کی چینجنگ ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گردن مبارک تھی صاف ستھری، نکھری ہوئی، چمکدار ہوا کرتی تھی، اور بعد نے اس کو تعبیر دیا چاندی کی سراہی کی طرح آپ کی گردن مبارک چمکا کرتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک میں وہ حصے جو کپڑوں وغیرہ کے اندر سمٹے رہتے تھے، جو کپڑوں کے اندر کور رہتے تھے، وہ حصے جو ان سے ہیں وہ سفید تھے، سرخی مائل تھے، اور وہ حصے جو کپڑوں کے اندر عموماً نہیں آتے، ہاتھ ہو گئے، چہرہ ہو گیا، کان ہو گئے، گردن ہو گئی، پاؤں ہو گئے، یہ وہ حصے ہیں جو عموماً کپڑوں سے کور نہیں ہوتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکدار تھے۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ ان اعضاء سے نور ٹپکتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان اعضاء سے نور جھلک رہا ہے، نکل رہا ہے، نور کی کرنیں نکلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی۔ ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو انسان کے اعضاء بدن کپڑوں وغیرہ میں چھپے ہوتے ہیں وہ صاف زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر ڈسٹ، دھوپ، یہ چیزیں نہیں پڑتی، اور جو بغیر کپڑوں کے ہوتے ہیں، گردن، چہرہ، ہاتھ، پاؤں، یہ عموماً جو ہے ان کی رنگت باقی بدن کے حصے سے تھوڑے سے مختلف ہوتی ہے۔ ماحول کا اثر ہوتا ہے، موسم کا اثر ہوتا ہے، اور ڈسٹ وغیرہ کا اثر ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں جو حصے کپڑوں سے کور نہیں ہوتے تھے وہ زیادہ چمکتے تھے، ان میں نور زیادہ تھا، ان کی کشش باقی حصے سے زیادہ تھی۔ بالکل اپوزٹ ہے، یہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں یہ سیاہ تھی، جو سیاہ حصہ ہوتا ہے یہ پیور بلیک تھا، اور جو حصہ سفید ہوتا ہے یہ پیور وائٹ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سفید حصے میں سرخ رنگ کی لائنیں تھیں، اور یہ آپ کی آنکھوں میں ایک رعب پیدا کرتی تھی، اور آپ کی آنکھیں مبارک اما عائشہ فرماتی ہیں انڈے کی طرح ابھری ہوئی اور بڑی تھی، موٹی موٹی آنکھیں تھی، اور اس کے ساتھ سیاہ حصہ خالص سیاہ ہو، سفید حصہ خالص سفید ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ سفید اس کے اندر ریڈ دھاریاں ہوں۔ روب کا کیا کیفیت ہوتی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے، کیا روب اور دبدبا ٹپکتا ہوگا، آپ اندازہ لگا لیجئے۔ حضرات صحابہ ایسے ہی نہیں کہا کرتے تھے کہ حضور کو آنکھیں بھر کے دیکھنا ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ اگر حضور کی بات یہ حلیہ مبارک پڑھ کے اور سن کے ہم پہ ایک وجد طاری ہو رہا ہے کہ آنکھیں کیسی تھی، ایسی باروب، موٹی، بڑی، سیاہ حصہ سیاہ، سفید حصہ سفید، پھر اس کے اندر سرخ کلر کی لائنیں ہیں، اتنی باروب آنکھیں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ درمیان کا جو حصہ تھا، ناک اور ابروؤں کے درمیان، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں پہ بال نہیں تھے، یہاں پہ ایک ناڑ ہوتی ہے جس کو ہم نبض کہتے ہیں نا، مختلف حصوں میں جسم کے ہوتی ہے، ایک یہاں پہ بھی ہوتی ہے، لیکن یہ بہت مشکل سے ہاتھ لگا کے تلاش کرنے سے پھر ملتی ہے،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ ایک وین تھی. یہ وین جب کبھی دینی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، دنیاوی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں اور محبتیں اور رحمتیں کمال تھیں. دین کے معاملے میں اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تھی تو آپ سے برداشت نہیں ہوتی تھی. اور اس موقع پہ جب آپ کو غصہ آتا تھا، غصے کی کیا کیفیت ہوتی تھی کہ آپ اس غصے کو کنٹرول کرتے تھے، اس قدر کنٹرول کرتے تھے کہ یہ والی جو وین ہے یہ غصے کی وجہ سے پھڑ پھڑانے لگتی تھی. اور حضرات صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ وین پھڑ پھڑاتی ہوئی نظر آتی تھی. کس قدر غصے کی شدت ہوتی ہوگی اور کس طرح سے حضور اس کو کنٹرول کرتے ہوں گے، یہ آپ کو اس وین کے پھڑ پھڑانے سے پتا چلے. جس وقت بلڈ پریشر بہت ہائی ہوتا ہے نا، تب کہیں جا کے یہاں پہ یہ کیفیت ہونی شروع ہو جاتی ہے بعض لوگوں کے، لیکن وہ اس وقت ہوتی ہے جب حد ہو جاتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا تھا دین کے معاملے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کنٹرول کس درجے میں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وین پھڑ پھڑاتی تھی، اور یہ وین کا پھڑ پھڑانا آپ کے حسن کو دوبالا کر دیتا. یہ نہیں کہ غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ ڈر جاتے تھے، بلکہ آپ کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جاتا تھا. آپ کے چہرے کی جو رنگت ہے وہ سرخی میں بدل جاتی تھی، سرخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ٹپکتی تھی، اور چہرے کے آثار سے حضرات صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ اس وقت حضور کو غصہ آیا ہوا ہے. اس کی ایک مثال ذہن میں آ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ خیال آیا کہ اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے، مجھے پڑھنا لکھنا آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف، جو علامات، جو نشانی ہیں تورات اور انجیل میں بیان کی گئی ہیں، میں آج جا کے حضور کو سناتا ہوں، حضور خوش ہو جائیں گے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ جگہ پڑھنی شروع کی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام علوم کے مرکز ہیں، ان کے سامنے سابقہ کتابیں وہ بھی تحریف شدہ ہیں، وہ لا کے پڑھی جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھا نہیں لگا اور آپ کو غصہ آیا، اور اس غصے کی شدت تھی کہ حضرات صحابہ حضرت عمر کو کوہنیاں مار رہے تھے کہ چپ کر جا، بس کر دے، اور حضرت عمر اپنی جوش کے اندر نیچے منہ کر کے پڑے ہی جا رہے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے کونی زیادہ بجی ہوں گی تو جب تھوڑا سا دیکھا کہ شاید کوئی متوجہ کر رہا ہے مجھے، کہتے ہیں جب میری نظریں اٹھی اور حضور کا چہرہ انور دیکھا تو مجھے ایک دم خوف آیا اور میں ڈر گیا، اور میں جلدی سے بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی اور کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی تصدیق کرتا ہوں، آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا. تو یہ دینی معاملے میں حضور کا غصہ تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھانپ لیا اور فوری طور پہ اس کام سے معذرت بھی کی ہے. تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبض تھی، یہ نبض مبارک تھی، یہ جو بہت زیادہ پھڑکنے لگ جایا کرتی تھی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دندان مبارک ہیں، یہ دندان مبارک، ان کے جو سامنے والے جو دندان مبارک ہیں، ان میں درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے. اور حضرات صحابہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلم فرماتے تھے، گفتگو فرماتے تھے، تو جہاں حضور کے منہ سے الفاظ نکلتے تھے، ان دانتوں کے درمیان سے روشنی کی ایک کرن بھی نکلا کرتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے مسلسل نکلی جایا کرتی تھی. یہ درمیان میں جو گیپ تھا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں اور اضافہ ہو جاتا تھا. اور یہ تو پھر دندان کا حسن ہے، آپ کا جو لعاب مبارک ہے جو منہ سے نکلتا تھا. اللہ رب العزت نے کیا تاثیر عطا فرمائی تھی. ایک موقع پہ حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین رو رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پیغام بھیجا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ بچے کیوں رو رہے ہیں، ان کو میرے پاس بھیجو. بعض روایات میں آتا ہے کہ کہیں سفر میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل رو رہے تھے، بچے تھے،
بھوک لگی ہوئی تھی. تو حضرت فاطمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پوچھا کہ فاطمہ یہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ بھوک لگی ہے اور سفر ہے، میں یہاں پہ اب اس کو کیسے دودھ پلا سکتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور آپ کے لعاب مبارک سے ان کا پیٹ بھی بھر گیا اور وہ خاموش بھی ہوئے. اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے، الشفا کے اندر یہ روایت ہے کہ 5 بہنیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کے بیعت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو عرب کی ایک مرغوب غذا ہے خشک گوشت. جس طرح آج ہمارے ڈرائی فروٹ مل جاتے ہیں، ایسے عرب میں آج بھی ڈرائی میٹ جو سا ہے وہ ملتا بھی ہے اور بڑے مرغوب غذا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈرائی میٹ جو سا ہے وہ کھا رہے تھے. یہ 5 بہنیں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بھی کر دیا، لو بچیوں تم بھی کھا لو. ان میں سے ایک بہن نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسے نہیں ہم کھاتے، آپ نے جو منہ میں ڈالا ہوا ہے وہ چبا کے ہمیں دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چبایا ہوا لقمہ وہ نکالا اور نکال کے ان بہنوں کو دیا اور انہوں نے آپس میں تقسیم کیا اور تقسیم کر کے تھوڑا تھوڑا سب نے کھایا. اور وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لعاب ملا ہوا جو ہم نے چند نوالے، ایک نوالا تھوڑا تھوڑا آیا ہوگا، کتنا آیا ہوگا، وہ کہتی ہیں ہم نے کھایا. اس کے بعد زندگی بھر نہ ہمارے منہ سے کبھی بدبو آئی اور نہ ہمارے منہ سے کبھی کوئی غلط بات نکل سکی. وہ کہتی ہے کہ ہم 5 بہنیں تھی، 4 مر گئی ہیں، میں 5ویں اکیلی زندہ ہوں. 5 اس حالت میں مر گئی ہیں، میں بھی اسی حالت میں مر جاؤں گی. کبھی منہ سے بدبو بھی نہیں آئی اور کبھی ہمارے منہ سے غلط بات نہیں نکل سکی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کا اثر تھا. اور جو وہ کرنیں نکلتی ہوں گی، وہ کرنیں حضرات صحابہ کے دل میں جاتی ہوں گی، وہ کیا اثر کرتی ہوں گی. ایسے نہیں ہے اصحابی کا نجوم ایہم اقتدیتم اہتدیتم. حضرات صحابہ کو جو چاند کی تشبیہ دی گئی ہے وہ ایسے ہی نہیں مل گئی، بلکہ دل کے اندر کوئی چیز اتری تھی جس نے ان قلوب کو ایسا چمکا دیا تھا کہ وہ آسمان کے چاند کی، وہ ستاروں کی مانند دنیا میں بن گئے تھے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک میں جو گیپ تھا، اس سے اللہ رب العزت کی طرف سے قدرتی طور پہ کرنیں نکلا کرتی تھی اور وہ کرنیں حضرات صحابہ دیکھا کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کسی نے دیکھ لی کسی نے نہیں دیکھی. حضرات صحابہ اکثریت کی ہے، جو بھی یہ بیان کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، وہ یہ بات ضرور کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے کرنیں نکلتی ہمیں نظر آیا کرتی تھی. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ پسینہ آتا تھا. موسم کی وجہ سے انسان طبعی طور پہ، اسی طریقے سے انسان جو خوراک کھاتا ہے وہ کئی طریقے سے باہر نکلتی ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پسینے کے ذریعے سے پانی اور یہ چیزیں نمکیات باہر بدن کے نکلتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے جو پسینہ نکلتا تھا، یہ پسینہ موتیوں کی طرح چمکا کرتا تھا. اس میں 2 چیزوں کی خصوصیت اس لفظ سے سمجھ میں آتی ہے. ایک سمجھ یہ آتی ہے کہ جو پسینہ ہوتا تھا وہ کتنا صاف اور شفاف ہوتا تھا. شفافیت ٹپکتی ہے کیونکہ شائن اس پانی میں ہوتی ہے جو صاف ہوتا ہے. گدلے پانی کے اندر چمک نہیں آتی، شائن نہیں ہوتی اس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ کس قدر شفاف ہوتا تھا، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرات صحابہ کہتے ہیں چمک آتی تھی. اور دوسرا، اگر چمک پانی میں تب آتی ہے جب جس چیز کے اوپر پانی ہو وہ بھی صاف ہو. اگر نیچے جلد وہ گندی ہو تو اوپر پسینہ بھی گندا ہی ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اس قدر صاف شفاف تھا اور آپ کا بدن مبارک اس قدر صاف شفاف تھا. پھر وہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ آپ کے بدن مبارک کا جو رنگ تھا وہ چاندی کی طرح چمکا کرتا تھا. بدن مبارک چاندی کی طرح چمکا کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ پسینہ مبارک بھی چمکا کرتا تھا. اور پسینے کی خوشبو کی کیا کیفیت ہے. ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچوں کو بھیجا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پسینہ آتا تھا تو ان کے بچے شیشیاں لے کے وہ بدن پہ یوں یوں کر کے سمیٹ لیا کرتے تھے.
ام سلیم کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ہمارے گھر میں آرام کے لیے آتے تو میں چمڑے کی ایک چادر سی بنائی ہوئی تھی وہ میں بچھا دیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ لیٹ جاتے تھے، دوپہر کے وقت آرام کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آتا تھا تو میں شیشی لے کے اس کے اندر اس کو جمع کر لیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا ام سلیم یہ تم کیا کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس خوشبو کو، آپ کے اس پسینہ مبارک کو اپنی خوشبو میں ملا لیتے ہیں، اور وکانا اطیب الطیب، اور یہ خوشبو دنیا کی قیمتی ترین خوشبو بن جاتی ہے، ایسی خوشبو پھر نہیں کہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا جو پسینہ ہے وہ صاف ستھرا شفاف اور ایسا خوشبودار تھا کہ ایسی خوشبو کسی اور چیز میں انسانوں نے کبھی نہیں سونگھی۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہوتا تھا کہ حضور کہاں ملیں گے، تو ہم گلیوں میں چکر لگاتے تھے، جس گلی سے حضور گزرے ہوتے تھے آپ کی خوشبو سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا حضور یہاں سے گزر کے گئے، اس خوشبو کی وجہ سے ہم حضور تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کے پسینے کی یہ خوشبو تھی، اس قدر خوشبو تھی کہ صرف وقت ہی نہیں آتی تھی، جہاں سے گزر جاتے تھے وہاں سے بھی بعد میں آتی رہتی تھی۔ اور یہی خوشبو اگر آج بھی آپ حضرات کبھی آپ نے محسوس کیا ہو، یا آئندہ اللہ رب العزت کبھی آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ کھڑے ہو کے جب سلام پیش کریں تو وہاں پہ ایک خوشبو آتی ہے، وہ خوشبو آپ کو پوری مسجد میں کہیں نہیں آئے گی، آپ کبھی محسوس کیجئے گا۔ وہاں پہ بڑے بڑے قیمتی عطر لگائے جاتے ہیں، اس کے باوجود عطر کی خوشبو وہ نہیں ہوتی، آپ کبھی سونگھ لیجئے گا اور محسوس کیجئے گا یہ خوشبو آپ کو نہ پوری مسجد نبوی میں کہیں ملے گی، نہ مسجد الحرام میں ملے گی، اور کائنات میں شاید کہیں نہ ملے، اس لیے کہ وہ خوشبو روضہ رسول کے اندر سے آ رہی ہوتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کی خوشبو ہے۔ اور اگر قبر کے اندر سے خوشبو آج بھی آ رہی ہے تو جب حضور بنفس نفیس مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہوں گے وہ خوشبو کس قدر جاذبیت والی ہوگی، کیا عالم ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیے کیا میں اس کو یا کوئی بھی شخص اس کو الفاظ میں تعبیر کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ آج بھی ہم جب کبھی تصور کر لیں وہاں پہ کھڑے ہونے کا تو وہ ایک جو مہک روح تک اترتی ہے وہ یقیناً یہاں ہم الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے، جو مرضی کر لیجئے، یہ وہ خوشبو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مونچھیں اور داڑھی مبارک کیسی تھی؟ تو مونچھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جون سی ہیں یہ گھنی تھی، بھاری مونچھیں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تراش کے ہلکی اور بہت چھوٹی چھوٹی رکھا کرتے تھے۔ بڑی مونچھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں رکھی۔ تراشتے کتنی تھی؟ بسا اوقات ایسے تراشتے تھے کہ تھوڑی تھوڑی نظر آتی تھی، اور بسا اوقات اتنی تراش دیتے تھے کہ بالکل صاف ہو جاتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراشنے کے لیے کبھی ریزر کا استعمال نہیں کیا، بلیڈ کا استعمال نہیں کیا، کینچی کے ساتھ تراشا کرتے تھے۔ اور کینچی کے ساتھ جب تراشتے ہیں کتنی بھی تراش لی جائے تو تھوڑے تھوڑے اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ تو یہ کم سے کم اتنی اور زیادہ سے زیادہ اتنی ہوتی تھی کہ تھوڑی تھوڑی نکلی ہوئی نظر آتی تھی۔ بڑی مونچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں رکھی، اور اتنی مونچھ کہ وہ پانی یا کھانے کے اندر جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک یہ گھنی تھی، بھاری تھی، پورے چہرے انور کو ڈھکے ہوئے تھی۔ داڑھی کئی طرح کی ہوتی ہے، عرب کے ہاں آپ نے اب بھی دیکھا ہوگا بعض لوگوں کی داڑھی کے کچھ بال ادھر ہوتے ہیں، کچھ ادھر ہوتے ہیں، کچھ ادھر ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کی داڑھی ہوتی ہے وہ پوری چہرے پہ ہوتی ہے لیکن سیدھی ہوتی ہے اور اندر سے چہرے کا جو جلد ہے سکن ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات اتنی گھنی داڑھی ہوتی ہے کہ اندر سے سکن نظر نہیں آتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی مبارک تھی وہ سیاہ تھی اور اتنی گھڑی تھی کہ اندر سے جلد نظر نہیں آتی تھی، اور لمبی تھی، اتنی تھی کہ آپ کا یہ جو گردن مبارک ہے اس سے کور ہو جاتی تھی، اور سینے کا جو اوپر کا حصہ ہے اس پہ آ کے داڑھی لگتی تھی۔ بس اتنی داڑھی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بدن کے بال ہیں
ایک بال وہ ہیں جو ہلکے ہلکے بال ہوتے ہیں بدن کے اوپر، جس کو ہم رونگٹے کہہ دیتے ہیں، وہ تو پورے بدن کے اوپر تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک میں بال کی ایک لائن تھی جو سینہ مبارک میں تھی، جو ناف سے چلتی تھی اور آپ کے یہ حلق تک، گردن تک آتی تھی، اور یہ سیدھی ایک لائن تھی بس۔ باقی پوری چھاتی مبارک، پیٹ مبارک، کمر، کندھے، بازو، یہ تمام اعضائے بدن بالوں سے صاف تھے اور قدرتی طور پہ تھے، اس میں بال نہیں تھے۔ ایک لائن تھی جو کہ سیدھی ناف سے شروع ہوتی تھی، اس سے نیچے بھی نہیں تھی، اس سے اوپر شروع ہوتی تھی، اور یہاں پہ آ کے حلق کے قریب جہاں سے گردن کا آغاز ہوتا ہے، یہ لائن یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی تھی، اور باقی سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک بالوں سے صاف ستھرا تھا۔ اور اما عائشہ فرماتی ہیں کہ کچھ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کندھوں کے پیچھے جو حصہ ہے، شولڈر کے نیچے والا حصہ جس کے اوپر یہ نرم ہڈی ہوتی ہے، کچھ بال یہاں پہ ہلکے ہلکے تھے، لیکن وہ بھی زیادہ نہیں تھے، ہلکے ہلکے چند بال تھے، اس سے زیادہ وہاں پہ بھی نہیں تھے۔ باقی پورا بدن مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زائد بالوں سے پاک تھا، صاف ستھرا تھا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں یہ گوشت سے پر تھے۔ پر کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والے حصے پہ گوشت تھا، اوپر والے حصے میں ہڈیاں نظر نہیں آتی تھی، اور نہ ہی اتنا گوشت تھا کہ بالکل ہی پھلا ہوا سوجا ہوا محسوس ہوتا ہو، اور گوشت اتنا تھا کہ ہڈیاں پر تھی، وین نظر نہیں آتی تھی، اعتدال کے ساتھ بھرا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک اور پاؤں مبارک دونوں ہی ایسے تھے۔ اور پاؤں ہاتھوں کی سافٹنس کتنی تھی! حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کی قیمتی ترین ریشم بھی پکڑ کے دیکھی ہے، اور حضور کے دستے مبارک بھی پکڑ کے دیکھے ہیں۔ میں حضور کے دستے مبارک سے زیادہ دنیا کی قیمتی ترین ریشم میں بھی وہ سافٹنس نہیں ملی جو حضور کے ہاتھوں میں تھی۔ اسے نرم نازک اور ایسے صاف شفاف اور ایسے اللہ رب العزت نے اعتدال کے ساتھ ہاتھ عطا فرمائے تھے۔ اور ہاتھ کا یہ جو اندر والا حصہ ہوتا ہے، اس کو کف بول دیتے ہیں، یہ والا حصہ نہ بہت زیادہ گہرا تھا اور نہ بہت ہی زیادہ اس کے اوپر گوشت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ مبارک پہ اگر پانی ڈالا جائے تو پانی ٹھہرتا نہیں تھا، گر جاتا تھا۔ مطلب کہ یہاں پہ بہت زیادہ اگر کمزوری ہو بدنی تو اس موقع پہ یہاں پہ ہاتھوں کے اندر خلا ہوتا ہے، یہ خلا نہیں تھا، بلکہ ہاتھ بالکل برابر تھے کہ پانی بھی ڈالا جائے تو پانی ٹھہرتا نہیں تھا۔ یہ ایک کیفیت بیان کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ گوشت کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں اور ہاتھ مبارک میں تھا۔ پاؤں مبارک میں بسا اوقات پاؤں بالکل نیچے سے چپٹی ہوتے ہیں، سیدھے ہوتے ہیں، ایسے موقع پہ چلنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ اگر آپ کے کسی دوست احباب رشتہ داروں میں یہ والی کیفیت کسی کی ہو تو آپ کو دیکھا ہوگا صبح جب وہ سو کے اٹھتے ہیں نا تو چند منٹ تک وہ اٹھ کے چل نہیں سکتے تکلیف کی وجہ سے، اور کبھی پاؤں کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ اس قدر نیچے سے کرو میں ہوتی ہے کہ چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آرمی میں جب کوئی ٹیسٹ دینے جاتا ہے نا تو اس کے پاؤں کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے ایک خاص پیرامیٹر ہے، اس کے مطابق وہ چیک کرتے ہیں کہ کتنا کرو ہے، فلیٹ کو بھی نہیں لیتے، بہت زیادہ کرو کو بھی نہیں لیتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاؤں مبارک تھا وہ اس قدر اعتدال کے ساتھ تھا کہ ہلکا سا درمیان سے کرو تھا، درمیان سے اٹھا ہوا تھا۔ جب آپ قدم مبارک مکمل رکھتے تھے پاؤں مبارک اپنا زمین میں تو مکمل پاؤں زمین کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتا۔ یہ اعتدال، یہ حسن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی انگلیاں تھیں وہ انگوٹھے کے ساتھ والی 2 انگلیاں لمبی تھی، دوسری 2 انگلیاں ان سے قدرے چھوٹی تھی۔ اچھا، یہ جو پاؤں کے انگلیوں کا جو ایک صحابیہ ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی انگلیاں کیسی تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ زندگی میں ان سے ایک ہی روایت ملتی ہے بس، اور یہ روایت بھی وہ کیسے بیان کرتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں میں مدینہ کی گلی میں کھڑی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہو رہے تھے، میری نظر صرف حضور کے قدموں میں پڑی بس، اور وہ ایسے نقش ہوئے، کتنی دیر میں کتنی نظر پڑ جائے گی، کیا دیکھ لیا ہوگا انہوں نے
کتنا ان کو دیکھا ہوگا، کتنی دیر دیکھا ہوگا، لیکن انہوں نے اسی لمحے میں حضور کی انگلیوں کو بھی سکین کر لیا اور بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کی انگلیاں کیسی تھی۔ انگوٹھے مبارک کے ساتھ والی 2 انگلیاں طویل تھی قدرے، اور ساتھ والی انگلیاں اس سے قدرے کم طویل تھی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک یہ ایسے مبارک قدم تھے، جب زمین میں چلتے تھے تو بڑے مضبوط قدم کے ساتھ چلتے تھے، ڈھیلے ڈھالے پاؤں رکھ کے نہیں چلتے تھے۔ جب چلتے تھے تو پورے قدم اٹھا کے چلتے تھے۔ آج ہم چلتے ہیں، بعض اوقات بعض بچوں کو عادت ہوتی ہے، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ جوتا گھسیٹ کے چلتے ہیں، پاؤں آدھا نیچے لگا کے آدھا اٹھا کے چلتے ہیں، بڑے مرضی انداز سے چلتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا کیسے تھا؟ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے اور تیز تیز چلا کرتے تھے، اور جب قدم اٹھاتے تھے تو پورا قدم اٹھا کے آگے رکھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ جب چلتے تھے تو ایسے چلتے تھے جیسے کوئی انسان اوپر پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہو۔ جب انسان اترائی سے نیچے اترتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پاؤں جما کے رکھتا ہے کہ ایسے سلیپی نہ ہو جاؤں، سیدھا نہ نیچے پہنچ جاؤں، بڑے پاؤں رکھ رکھ کے جما کے پورے قوت کے ساتھ رکھتا ہے، اور اگلا پاؤں اٹھاتے ہوئے قوت کے ساتھ اٹھا کے سوچ سمجھ کے رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ایسی تھی، اور یہ چال قدم یہاں ہوتے تھے، لیکن یہ وہ قدم ہیں جن کو عرش معلیٰ پر جانے کی سعادت بھی حاصل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے، یہ معمولی قدم نہیں تھے، دیکھنے میں انسانوں کے قدم تھے، لیکن جو سعادتیں ان قدموں کو حاصل ہوئی ہیں وہ عرش معلیٰ پہ بھی جانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اور دیکھنے میں حضور کے قدم عادت کے مطابق چھوٹے قدم ہوتے تھے، لیکن انسانوں کے ساتھ چلتے تھے تو چھوٹے قدم رکھتے تھے، جب ملائکہ کے ساتھ چلتے تھے تو آپ کا ہر قدم تا حد نگاہ ہوتا تھا۔ جب معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے ہیں تو براق پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ سفر کیا ہے اس کا ایک قدم تا حد نگاہ پڑتا تھا۔ اور محدثین نے یہاں پہ بحث کی ہے کہ یہ براق کی خصوصیت تھی یا حضور کی خصوصیت تھی، اور اینڈ پہ نتیجہ یہ نکالا ہے کہ یہ براق کی خصوصیت نہیں تھی، یہ حضور کی خصوصیت تھی۔ حضور کی وجہ سے براق نے اتنے بڑے قدم رکھے ہیں۔ اور دلیل کیا دی ہے؟ دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معراج کا پورا سفر براق پہ نہیں کیا، بلکہ ایک لمٹ میں جا کے براق کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، پھر جبرائیل کے ساتھ آگے گئے، پھر جبرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرش معلیٰ تک گئے۔ تو یہ سارا سفر حضور کا ایک ہی سپیڈ سے ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک براق تھی تو حضور کی خصوصیت براق میں منتقل ہو گئی، اور جب براق سائڈ پہ کر دی گئی تو یہی قدموں کو خصوصیت دی گئی، اور قدم عرش معلیٰ تک گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قدم مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عطا فرمائے تھے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی سے کلام کرتے تھے تو کلام کے اندر جس سے بھی گفتگو کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ وہ ساری توجہ حضور کی اسی کی طرف ہے۔ اور ہر صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے گفتگو کرتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ جو تعلق ہمارا ہے حضور کے ساتھ میرا ہے اور کسی کا بھی نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ انسان جب کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے، مصروفیات اپنی جگہ، پھر مقام اور منزل اور مرتبہ اپنی جگہ۔ آج آپ دیکھ لیجئے جس کو تھوڑا سا فیم ملتا ہے نا، اس سے آپ بات کرنا چاہیں تو وہ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا، ہاتھ ملانا چاہیں تو وہ آدھی انگلیوں سے سلام کرتا ہے، بات کریں تو دیکھنے کا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ ایک نیچرل انسان کی طبیعت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں، انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرات صحابہ کہتے ہیں اذا التفت التفت معه، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو مکمل اس کی طرف متوجہ ہوتے، کان اکھیوں سے نہیں ہوتے تھے۔ کسی نے بات کی تو یہ نہیں کہ ہاں بھائی کی گل ہے، نہیں، جب کسی نے بات کی تو مکمل اپنا سینہ مبارک اس کی طرف کر لیتے تھے، اپنے سینے کے ساتھ اس کو توجہ دیتے تھے اور بتاتے تھے کہ اب میری ساری توجہ تمہاری طرف ہے، اب بات کرو کیا بات کرنی ہے۔ بچہ آ جائے تب بھی یہ کیفیت ہوتی تھی، بڑا آ جائے تب بھی یہ کیفیت ہوتی تھی، خواتین آتی تھی تب بھی یہ کیفیت ہوتی تھی، دشمن آئے تب بھی یہ کیفیت ہوتی تھی، اپنے آئے تب بھی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو مکمل متوجہ ہوتے تھے۔
اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں ایک نمایاں صفت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے، اور یہ خصوصیت جہاں آپ کے کردار اور آپ کی تعلیمات اور عقائد کے بارے میں ہیں، اسی طریقے سے اس کی ایک نشانی آپ کے وجود اطہر میں بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان گردن کے نیچے پچھلی جانب کمر پر مہر نبوت تھی۔ یہ مہر نبوت کیسی تھی؟ یہ مہر نبوت حضرات صحابہ نے مختلف اس کو تشبیہات سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو الفاظ دینا حضرات صحابہ کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے تشبیہات سے بتایا۔ کسی نے کہا کہ وہ مہر نبوت جیسے انڈا ہوتا ہے بیضوی شکل میں، اس شیپ میں تھی۔ کسی نے کہا کہ وہ گوشت کا ایک حصہ تھا جو تھوڑا سا ابھرا ہوا تھا، جس کے اوپر خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ بعض نے کہا کہ وہ ایک گوشت کا حصہ تھا جس کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے ابھرے ہوئے تل تھے، اور وہ تلوں کے ساتھ خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ اور بعض نے کہا کہ گوشت کے ساتھ کچھ بال تھے اس جگہ پہ جو گھنے تھے، اور ان بالوں کے ساتھ خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اور وجود کا حصہ تھے۔ اور اس ختم نبوت کو بہت سے صحابہ نے دیکھ کے ایمان قبول کیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نبوت ہی دیکھ کے ایمان لے کے آئے تھے، اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جو حضرات صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو دیکھ کے ایمان لے کے۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام سے کوئی بات کرنے کے لیے گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے اتنی قربت حاصل ہو گئی، آپ ان کی بات سن رہے ہوں گے توجہ کے ساتھ، کہ اتنی میں قریب ہو گئی کہ میرا منہ اور آپ کی مہر نبوت اس قدر قریب ہو گئے کہ اگر میں چاہتی تو میں اس پہ بوسہ دے سکتی تھی، لیکن میں نے بوسہ نہیں دیا۔ غیر محرم تھی، نہیں دیا۔ حضرات صحابیات آتی تھی، ایک لمٹ میں رہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتی تھی، غیر محرم تھی، پردہ ان پہ بھی تھا۔ اسی طریقے سے بہت سے حضرات صحابہ آئے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دائیں بائیں کبھی ادھر ہوں کبھی ادھر ہوں کبھی ادھر ہوں، جیسے کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں، اور اس بے چینی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھانپا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جس مقصد کے لیے تم بے چین ہو مجھے بھی پتا ہے، اور آپ نے ان بعض صحابہ کے لیے اپنی چادر مبارک کو سائڈ پہ کر کے ان کو دکھایا، اور بعض صحابہ نے مہر نبوت کے اوپر بوسہ بھی دیا۔ یہ سعادت بھی بعض صحابہ کو حاصل ہوئی، اور یہ مہر نبوت وجود کا حصہ تھی۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں وہ علامتی تھی، علامتی نہیں تھی بلکہ باقاعدہ طور پہ وجود کا حصہ تھی۔ تل تھے یا بال تھے یا ابھرا ہوا گوشت کا حصہ تھا، جیسے بھی تھا، لیکن بہرحال وہ مہر نبوت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک پہ دونوں کندھوں کے درمیان میں تھی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کشادہ تھا۔ کشادہ کا مطلب یہ ہے کہ چوڑا سینہ تھا، بڑا سینہ تھا، اور دونوں کندھوں کے درمیان جو پیچھے کی ہڈی ہے بازوؤں کی، ان کے درمیان بھی تھوڑا سا گیپ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کندھے اور سینہ دونوں میں کشادگی تھی۔ یہ تھوڑے سے کندھے تھوڑے قدرے طویل تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے بارے میں حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کی آواز باروق، گرجدار اور زور آور ہوتی تھی، اور آپ کی آواز میں ایک معجزہ تھا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جتنا مجمع بیٹھتا تھا آپ کی آواز سب تک بغیر سپیکر کے پہنچ جاتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دیا کرتے تھے، اور ہمارے پیچھے خواتین بیٹھی ہوتی تھیں، اور آپ کی آواز خواتین تک پہنچ جایا کرتی تھی۔ آج جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر شریف ہے، یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، اور خواتین کی جو جگہ ہے وہ آج بھی یہ جو باب النساء ہے وہاں پہ جا کے خواتین کی جگہ بنتی ہے، اور اچھا خاصا فاصلہ ہے۔ آج بھی اگر کوئی اونچی آواز میں بولنے والا بھی ہو تو وہاں تک آواز مشکل سے پہنچتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ایسی جاندار، گرجدار آواز، باروق آواز تھی،
اور آواز میں یہ معجزہ تھا کہ دور بیٹھے لوگ بھی بآسانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سماعت فرما لیتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1.25 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا۔ ابن حجر نے کہا کہ 1,40,000 صحابہ تھے اس وقت وہاں پہ موجود۔ ان تمام صحابہ نے بغیر لاؤڈ سپیکر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خطبات سنے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی آواز کا معجزہ اور کمال تھا کہ دور دور تک آواز، اور یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیخ کے بولنے والے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی مدھم ہوتی تھی کہ بسا اوقات جس قریب بیٹھے ہوئے بھی اگر کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور دوسرے کے ساتھ کی، کسی کو نہیں سنانا چاہیے تو بسا اوقات اس تک بھی نہیں پہنچ پاتی تھی۔ نرم، یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نفیس طبیعت بہت اونچی بولنے والی ہو، بڑے دھیمے مزاج، دھیمی آواز والے تھے، لیکن یہ حضور کا معجزہ تھا کہ آپ کی آواز دور تک سنائی دیتی تھی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو آپ کا ایک اپنا جلال اور روب اور دبدبہ ہوتا تھا، لیکن جب خاموش ہوتے تھے تو خاموشی میں ایک اپنا جلال ہوتا تھا، ایک اپنا وقار ہوتا تھا۔ حضرات صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں اپنی نشست پہ بیٹھے ہوتے تھے، اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوتے تھے، تو آنے والا جو شخص ہے وہ پہلی نظر میں یہ پہچان نہیں پاتا تھا کہ نبی کون ہے، امتی کون ہے۔ ایس سادگی کے ساتھ، جس طرح آپ سب بیٹھے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تکلف نہیں ہے، جو کرسی وغیرہ رکھی ہوئی نہیں، یہ وہاں تکلفات نہیں تھے، بس سادی، جہاں سب بیٹھے ہیں وہاں حضور بیٹھے۔ لیکن جب پتہ چل جاتا تھا کہ یہ نبی اللہ کے نبی ہیں، تو پھر اس کے بعد جو روب اور دبدبہ اس کے اوپر پڑتا تھا کہ بسا اوقات بات کرنا مشکل ہو جاتی تھی حضور کے ساتھ۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ ایک ہی لمحے میں ایک ہستی اس درجے کی رحم دل ہے کہ اس سے بات کرنے والے ان کے اوپر جان نشاور کر رہے ہیں، اسی لمحے میں وہاں پہ کوئی آتا ہے تو ان کے اوپر روب اور دبدبہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا ایک روب اور وقار تھا، یہ بڑی باوقار ہونے کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا تھا تو وہ آپ کو دیکھ کے مرعوب ہو جاتا تھا، لیکن جب تھوڑی دیر نشست میں بیٹھ جاتا تھا، مجلس میں بیٹھ جاتا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر دیکھنے کے بعد آپ کے انوارات جب اس کے دل میں اترنے لگ جاتے تھے، پھر وہ آنکھوں میں صلاحیت پیدا ہو جاتی تھی کہ اب نبی کو تم دیکھ سکتے ہو۔ اب جب آنکھوں کی طہارت ہو جاتی تھی، پھر اللہ رب العزت وہ طاقت دیتے تھے، اب اٹھا کے نظریں دیکھو۔ پھر جب کوئی انسان دیکھتا تھا تو آپ کی محبت میں گرویدہ ہو جاتا تھا۔ حضرات صحابہ ایسے نہیں اپنی جانیں ان پر قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے تھے۔ غزوہ احد کے اندر حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میرے بدن پہ اتنے تیر لگے کہ مجھے نہیں پتا کہ بدن کا کوئی حصہ ایسا بھی ہو جس پہ تیر نہ لگا ہو، لیکن اس کے باوجود اتنے تیر کھا کے بھی ایک قدم بھی اپنی جگہ سے ہلے نہیں ہیں، جان قربان کرنے کے لیے پھر بھی کھڑے رہے۔ یہ کیوں تھا؟ حضور کے شخصیت کا اثر اور محبت تھی حضور کی، وہ قلبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات قلوب میں اترتے تھے، یہ اس کی تاثیر تھی جس کی وجہ سے حضرات صحابہ ہر وقت حضور پر جان نشاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ صاف گو تھے، آپ کا مذاق بھی جھوٹ سے خالی ہوتا تھا، مذاق میں بھی کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ بہت سے صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق بھی کیے۔ ایک صحابی، بوڑھے صحابی تھے، کہا یا رسول اللہ کیا بوڑھے جنت میں جائیں گے؟ آپ نے کہا نہیں، بوڑھے نہیں جنت میں جائیں گے۔ وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا بنا، بوڑھے جنت میں بھی نہیں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تمام بوڑھوں کو جوان کر کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ یہ حقیقت میں مبنی مذاق کیا۔ اسی طریقے سے حضرت ایک صحابی تھے، بچے تھے، ان کی ایک چڑیا تھی، وہ مر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور جا کہہ رہے ہیں یا ابا عمیر ما فعل النعیر، وہ ابو عمیر وہ تیری چڑیا کہاں گئی، وہ کیا ہوا اس کے ساتھ، ہمیں بھی تھوڑا بتاؤ کیسے مری۔ جس طرح آج ہم جاتے ہیں نا کسی کی تعزیت کرنے کے لیے تو پوچھتے ہیں بھئی کیا ہوا تھا، جیسا بیمار تھے اچانک پتہ ہی نہیں چلا، کسی نے بتایا ہی نہیں، پہلے تو نہیں ہمیں پتہ چلا بیمار تھے، کیا ہوا کیسے۔ اسی طریقے یہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کی چڑیا کے مرنے پہ اس کی تعزیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جا کے کیا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو کیسے کر رہے ہیں کہ اس کی عمر پہ اتر کے
اس کے مزاج کے مطابق اس کو تسلی دے رہے ہیں اور اس سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصدق الکلام تھے۔ جب بھی گفتگو کرتے تھے تو بہترین صاف ستھری کھری بات کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ نرم مزاج تھے، سخت مزاج نہیں تھے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ جتنے صحابہ آپ کے پاس آج بیٹھے ہوئے ہیں حلقہ لگا کے، یہ آپ کے پاس نہ رہتے، سب یہاں سے چلے جاتے، تتر بتر ہو جاتے۔ یہ آپ کی نرمی نے ان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، یہ آپ کی نرمی نے آپ کی جان، اپنی جانیں آپ پر قربان کرنے کے لیے ان کو ہر لمحہ تیار رکھا ہوا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی تھی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنسار بھی سب سے زیادہ تھے۔ ذرا کوئی مجلس میں چند دن نہیں آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں پہنچ جاتے تھے، حضرات صحابہ کو بھیجتے تھے پتہ کر کے فلاں شخص کیوں نہیں آ رہا، ایک ایک شخص پہ نظر رکھنا، اس کی ضروریات کی فکر کرنا، اس کے بارے میں سوچنا، اس کے معاملات پہ نظر رکھنا، یہ ملن ساری کی کمال درجے کی علامت ہوتی ہے۔ ورنہ ملن ساری آج ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی بہت بھی ملنسار ہو یہی ہوگا کہ سامنا آمنا ہو گیا، ملاقات ہو گئی تو چلو حال چال پوچھ لیے، کبھی نہیں ہوئی تو عید کے عید جا کے مل کے آ گئے۔ لیکن جب حضرات صحابہ جو مستقل آنے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عدم موجودگی، غیر حاضری کو بھی نوٹ کرتے تھے۔ اور بعض حضرات صحابہ ایسے ہیں جو ہفتے کے ہفتے آتے تھے، دور آبادی میں رہتے تھے، جمعہ پڑھنے آ جاتے تھے، اور اس جمعے میں بھی اگر کوئی نہیں آتا تھا حضور ان کے گھر بھی پیغام بھجوا دیتے تھے، خیریت ہے بھائی اس دفعہ کیوں نہیں آئے۔ آپ دیکھ لیجیے جمعے میں کتنا مجمع ہوتا ہے، حضرات صحابہ کا کتنا مجمع ہوتا ہوگا۔ آج مجمع میں خطیب کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سا نمازی پچھلے جمعے آیا تھا کون نہیں آیا، چند ایک نامی گرامی لوگ جو روز مرہ اس سے ملاقات ہوتی ہے بس وہاں تک ہوتے ہیں، اس سے زیادہ تعارف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر صحابی کے نجی زندگی کے معاملات کی بھی خبر ہوتی تھی۔ یہ ملن ساری کی کمال، حتیٰ کہ یہود کے ساتھ بھی حضور کا یہ معاملہ تھا۔ یہود کا ایک بچہ تھا، ایک یہودی کا بیٹا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، لیکن چند دن تک وہ نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھی فکر لاحق ہوئی، اور آپ نے حضرات صحابہ سے پوچھا کہ وہ بچہ کیوں نہیں آتا، بتایا بیمار ہے۔ آپ دشمن کے گھر، یہودی کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے گئے، اس کی تیمارداری کی اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ موت کا وقت تھا، اس نے کلمہ پڑھا اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملن ساری کا اعلیٰ درجہ تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سے اور پہلو اور بھی ہیں، یہ حضرات صحابہ نے چند چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، لیکن اس کے سب کے بعد ہر صحابی ایک جملے میں ہمیں متفق نظر آتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی شخص اپنے الفاظ میں تعبیر کر دے یہ ممکن نہیں۔ حتیٰ کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، آپ کو دیکھا تو آپ کے وجود اطہر سے جو نور کی کرنیں نکل رہی تھی وہ اس قدر تھی کہ میں نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، اس لیے کہ کہیں ان کرنوں کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ کس قدر تیز کرنیں اور انوارات حضور کے بدن اطہر سے نکلا کرتے ہوں گے، اس چیز کا احساس یقیناً دیکھنے سے ہی ہو سکتا ہے، الفاظ سے ہم اس کو نہیں بیان کر سکتے۔ امام قرطبی کا یہ ایک قول یہاں پہ میں نے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال جو ہے وہ ابھی ہم پر مکمل طور پر ظاہر ہی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کا حسن و جمال کی ایک جھلک انسانوں کو دکھائی ہے، صرف پوری جھلک نہیں دکھائی۔ اور تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا اس کی وجہ سے مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کٹوائے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ انہوں نے کیا کر دیے، اپنے ہاتھ کی انگلیاں کٹوا بیٹھی۔ فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حسن انسانیت کے سامنے ظاہر کر دیا جاتا تو لوگ اپنے آپ کو مار ڈالتے۔ پھر اللہ نے کیوں نہیں ظاہر کیا؟ حضرت تھانوی نے اس کا بھی بڑا پیارا جواب دیا، کہا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور انسان یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے محبوب کو کوئی اور دیکھے، ٹھیک ہے؟ اور
اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کامل درجے کا جو حسن و جمال ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے سامنے ظاہر بھی نہیں کیا. یہ قیامت کے دن ہوگا، وہاں پہ ہم حضور کی شایان شان جو حسن و جمال ہے اس میں زیارت کریں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف اتنا ہی ظاہر کیا جتنی انسان کی آنکھیں دیکھنے کی سکت رکھتی تھی. اگر اس سے زیادہ ہوتا تو شاید مدینہ اور مکہ کے لوگ ویسے ہی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تجلیات تھی، جو انوارات آپ کے بدن اطہر سے نکلتے تھے، وہ اس قدر تھے کہ اس کو کسی کو برداشت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کے بعد ہر صحابی رسول نے یہ کہا کہ آپ جیسا پہلے نہ کسی کو دیکھا نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا. اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور یہ اشعار ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہیں، اور نبی کی موجودگی میں کوئی بات غلط کہی جائے نبی ٹوکے نہ، یہ ممکن نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سنے اور خاموش ہوئے، اس کی تصدیق کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اشعار کے اندر جو شان بیان کی گئی ہے وہ عین حقیقت ہے. فرمایا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ آپ سے زیادہ کسی آنکھ نے کبھی خوبصورت دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت اور جمیل کسی ماں نے جنا نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا ہے. آپ کے بدنی، ظاہری، باطنی ہر قسم کے عیوب سے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک رکھا ہے. فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی نا، یار میرے یہ ناخن ایسے ہوتے تو پھر تھا، یار میری انگلیاں ایسی ہوتی تو پھر تھی، یار یہ داڑھی نہ ایسی ہوتی تو مزہ آ جاتا. بال کوئی سیدھے کروا رہا ہے، کوئی اس کو کہہ رہا ہے سیدھے ہیں، اس کو کہتا ہے گنگریالے کروا لوں، کوئی کسی طرح سے کوئی کسی طریقے سے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حسن و جمال کو دیکھنے کے بعد انسان کہتا ہے یار اس کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے، ان بالوں کے بعد اور کوئی چیز بچتی نہیں ہے، کہ سیدھے بھی ہیں، گنگریالو بھی ہیں، موٹی آنکھیں بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں. تو فرمایا کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے جیسے رب نے رسول اللہ کی چاہت کے مطابق رسول اللہ کو پیدا کیا ہے. آپ کو تخلیق آپ کی چاہت کے مطابق کیا گیا ہے. اور یہ کمال درجے کا، یوں کہہ لیجئے کہ اس کے بعد الفاظ ختم ہیں کہ حضور کی شان ہم کیسے بیان کریں. یہ آخر آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے شعراء کو ایک خاص منقع دیا ہوتا ہے، وہ بڑی سے بڑی بات کو تشبیہات سے تعبیر کر جاتے ہیں. اور وہ صحابی جن کو رسول اللہ کے شاعر ہونے کی حیثیت حاصل ہے، کوئی معمولی درجے کا شاعر تو نہیں. آج کسی بادشاہ کا کوئی شاعر بن جائے نا تو کہتے ہیں یہ فلاں بادشاہ کا، یہ غالب جو ہے فلاں بادشاہ کے دربار کا شاعر تھا، فلاں جون سا ہے فلاں دربار کا شاعر تھا، کمال درجے کا شاعر تھا، اس سے بڑا کوئی شاعر نہیں تھا. اور رسول اللہ کا جو شاعر ہو، جو افصح الکلام ابلغ الکلام تھے، ان کو جو کہہ دیں کہ یہ میرا شاعر ہے، ان کو کہیں کہ تم آ کے میرے بارے میں میری مدح میں شعر کہو، وہ پھر جو الفاظ کہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسی تشبیہات ہی نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشبیہ دے سکتے. اسی لیے آخر میں ان الفاظ میں بات کو انہوں نے ختم کی اور بات کو سمیٹ کے کہا کہ بھائی اینڈ یہیں پہ ہوتا ہے، جتنے مرضی تذکرے کر لو، جو مرضی کر لو، دیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے یہ ہستی، بتانے کے ساتھ یہ ہستی تعلق نہیں رکھتی. اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اس زندگی میں بھی بار بار دیدار نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.